آج کا ٹاپک ویسے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری عام طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ادریس آزاد صاحب اس کو اس آسانی سے سمجھاتے ہیں کہ بہت مطلب ہے سادہ الفاظ میں کہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائے. تو یہ ان کا ایک طریقہ ہے. چلے میرا خیال ہے جی ہم اب شروع کرتے ہیں آج کے موضوع پہ. تو آج کا موضوع ہے آئنسٹائنس تھیوری آف ریلیٹیوٹی. تو یہ ادریس صاحب بتائیں گے کہ وہ ٹائم پہ یا لائٹ پہ کر رہے ہیں یا گریوٹی پہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال سادہ الفاظ میں آئنسٹائن کو سمجھنے کا ایک سب سے بہترین موقع ہے. تو جناب ادریس صاحب ہمارے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پروفیسر بھی ہیں، فلسفہ اور فزکس میں ان کے سبجیکٹس ہیں، اور بہت علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن پہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کو سمجھانے میں. تو آج ہم ان سے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بارے میں سنیں گے. علامہ اقبال نے بھی اپنی آئنسٹائن کے خیالات کو اپنے ریکنسٹرکشن میں کہیں نہ کہیں کسی انداز میں مینشن کیا ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ بتائیں گے. جی ادریس صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، جزاک اللہ و جزاکم اللہ. اصل میں ممتاز صاحب نے جب مجھے یاد دلایا کہ آپ کا لیکچر نزدیک آ رہا ہے تو مجھے پتہ تھا کہ اب تیسرا خطبہ جو ہے ریکنسٹرکشن کا وہ میں نے بیان کرنا ہے، کھولنا ہے. لیکن میں ایک خاندان میں بڑی قریبی شادی تھی میرا جو ہے وہ اپنے بھانجا اور بھتیجی کی شادی تھی، تو میں پھر نہیں تیاری کر سکا. تو میں نے ممتاز صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں تیاری ضروری کرنی ہے، ٹاپک فلسفے کا ہے. تو میں نے کہا کچھ موضوعات ایسے ہیں جن پہ مجھے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اگر آپ ان میں مجھے موقع دے دیں تو مجھے پھر جو ہے نا میں ڈائریکٹ لیکچر دے لوں گا. تو ممتاز صاحب نے پوچھے موضوع تو میں نے 3 موضوعات دیے، جن میں سے ممتاز صاحب نے پسند کیا ریلیٹیوٹی کو. میں نے اگرچہ وہاں پہ لکھا تھا آئنسٹائنز تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی، لیکن ممتاز صاحب نے جب اس کا اناؤنس کیا تو لکھا ہوا تھا آئنسٹائنز تھیوری آف ریلیٹیوٹی. تو یہ 2 الگ الگ تھیریز ہیں. تو میں پھر جب عنوان پڑھا میں نے تو میں نے کہا اب مجھے تھوڑی سی بات پھر اسپیشل ریلیٹیوٹی پہ بھی کرنی چاہیے، کیونکہ جنرلی انہوں نے دونوں کو اکٹھا ایک ریلیٹیوٹی کے طور پہ لکھ دیا ہے. تو اس لیے ابھی جو میں گفتگو کروں گا وہ اسپیشل ریلیٹیوٹی سے شروع ہو کر جنرل ریلیٹیوٹی پہ ختم ہوگی. ویسے بھی ہم نے میتھمیٹیکل ڈیپتھ میں تو جانا نہیں ہے، تو اس لیے یہ ویسے تو یہ پورے سیمیسٹر میں پڑھائی جاتی ہیں دونوں. اسپیشل ریلیٹیوٹی ہمارے ہاں اسلامک میں 4تھے سیمیسٹر میں پڑھائی جاتی ہے، اور جنرل ریلیٹیوٹی تو پڑھائی ہی نہیں جاتی اب پاکستان میں. لیکن جہاں کہیں پڑھائی جاتی ہے، کہیں ٹیچر اگر موجود ہے تو پھر 7ویں اور 8ویں سیمیسٹر میں پڑھائی جاتی ہے. تو یہ میرے خیال میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ہے، اور شاید قائد اعظم میں تھی، لیکن اب کچھ سالوں سے جنرل ریلیٹیوٹی قائد اعظم میں نہیں پڑھائی جا رہی. پاکستان میں کہیں اور بھی کوئی میرے علم میں جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں نہیں پڑھائی جا رہی. اگر کہیں اس کا کوئی حصہ ڈالا بھی گیا ہے کسی اور کورس کے ساتھ جوڑ کے، تو وہ نوٹس والا سلسلہ ہے کہ 8-10 صفحات پر جو ہے اس پہ پڑھا دیا جاتا ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ جنرل ریلیٹیوٹی اور اسپیشل ریلیٹیوٹی یا ریلیٹیوٹی ہی پوری طرح فزکس نہیں ہے. آدھی فزکس ہے، آدھا فلسفہ ہے. باقی جتنی فزکس ہے دنیا میں اب تک جب سے آئی ہے فزکس، باقی ساری فزکس ہے. لیکن یہ حصہ فزکس کا جو ہے وہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی ڈیٹیچ نہیں کروا سکا فلسفے کی مدر آف نالج فلسفی کی دنیا سے. وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کو اہل فزکس نے آبجیکٹو ریالٹی کے طور پہ استعمال کر لیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ چیزیں سبجیکٹو تھی، جیسے ٹائم ہے، جیسے اسپیس ہے. اور پھر ان کی میجرمنٹس کو سبجیکٹو رہتے ہوئے آبجیکٹو انداز میں ان کی پیمائشیں کی ہیں. مثلا کہ فاصلے کی پیمائش اب اگرچہ اسپیشل ریلیٹیوٹی میں بنتی نہیں تھی فزکس کی چیز، کیونکہ کبھی فاصلہ وہی کم ہو جاتا ہے اور کم ہوتے ہوتے زیرو ہو جاتا ہے، اور کبھی وہی فاصلہ لمبا ہو جاتا ہے اور لمبا ہوتے ہوتے ملینز آف دا کلومیٹرز ہو سکتا ہے. تو جب نہ ہے زمان نہ مکان
لا الہ الا اللہ والی سچویشن ہے کہ وہ آپ پر منحصر ہے، آبزرور ڈپینڈنٹ ہے وہ ریالٹی، تو وہ تو کانٹ نے بہت پہلے ثابت بھی کیا تھا سنتھیٹک اے پریوری سے، اور کہہ بھی دیا تھا کہ ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے وہ آبزرور ڈپینڈنٹ ہے، اور اس کا تعلق ایپسٹمالوجی میں پر ہیڈ ہر شخص کے ساتھ ہے الگ. تو یہ ایک ایبسلیوٹ اینٹیٹی نہیں ہے، نہ ٹائم نہ اسپیس آبجیکٹیو ریالٹی نہیں ہے. بہرحال یہ حصہ اس کا جو فلسفی ہے وہ فزکس کے لوگوں کے لیے ہمیشہ مشکل رہا ہے، اور اس لیے میں نے قطر میں بھی اور چند جگہوں پہ بھی یہ بار بار ایک ہی خیال کو دہرایا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی جنرل ریلیٹیوٹی اور اسپیشل ریلیٹیوٹی پڑھائی جاتی ہو دنیا میں، وہاں فزکس کے ٹیچر سے زیادہ ضروری ہے کہ فلسفے کا ایک ٹیچر بھی حصہ لے اس ٹیچنگ میں. پھر میں نے جب سرچ کیا انٹرنیٹ پر تو مجھے ڈنمارک میں اور شاید نیدرلینڈ ٹائپ 2-4 ایسے اسکینڈینیوین کنٹریز ملی جہاں یہ حیران کن بات تھی میرے لیے کہ میں نے تو یہ بات خود سوچی تھی، لیکن جہاں یونیورسٹی لیول پہ 2 ٹیچر ہیں، ایک فلسفے کا اور ایک فزکس کا، جو اس موضوع کو پڑھاتا ہے. تو یہی اس کا بہرحال بہترین طریقہ ہے. آج ہم زیادہ اس کے فلسفے والے پہلو پہ نظر رکھیں گے کیونکہ ہم ظاہر ہے کسی کلاس میں نہیں ہے کہ اس کی میتھمیٹکس پر نظر رکھیں، لیکن پھر بھی جستا جستا کوئی نہ کوئی بات آتی رہے گی. چلے جی، اب میں باقاعدہ طور پہ ان دونوں تھیریز کا تعارف پیش کرتا ہوں. اس سلسلے میں this will be more like a class because I am going to use some software or maybe some presentation slides and also Microsoft Word. تو اس لیے جو ہے آپ کو یہ لیکچر اپنے باقی اس قرآنک ریسرچ سینٹر کے لیکچر سیریز سے ڈیفرنٹ لگے گا، مور لائک اے کلاس. اس کے لیے ایڈوانس میں سوری. سب سے پہلے میں آپ کو جنرل ریلیٹیوٹی کی ایکویشن دکھانا چاہتا ہوں، اسپیشل ریلیٹیوٹی کے تعارف سے بھی پہلے، اور اس کے لیے میں ایک سلائیڈ کھول رہا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک. تو اس وقت آپ کے سامنے آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی کی ایکویشن کھلی ہے. یہ دنیا کی میرے نزدیک سب سے خوبصورت مساوات ہے. ایک ایسی مساوات ہے جس میں تاریخ میں پہلی مرتبہ فلسفہ مساوات کا حصہ ہے. This is almost impossible even to think کہ ایک ایسی ایکویشن بھی ہو سکتی ہے جس میں فلسفی آبجیکٹیو ایکویشن کا حصہ ہو. بہرحال اس مساوات کا ہلکا سا تعارف صرف 2-3 منٹ کا کہ یہ پہلا رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ جو اس کی ہے یہ کرویچر ہے، اور جو رائٹ سائڈ اس کی ہے یہ ماس یا انرجی ہے. ماس اور انرجی کو آئنسٹائن کی اسپیشل ریلیٹیوٹی کی روح سے ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ برابر ہوتے ہیں دونوں. E=mc²، تو اب آج کے دور کا ہر بندہ جانتا ہے. سو اس لیے اسے ماس یا انرجی دونوں کہا جا سکتا ہے بیک وقت. ویسے اس کا نام ہے، اس ٹینسر کا نام ہے اسٹریس انرجی مومنٹم ٹینسر. اسٹریس انرجی مومنٹم ٹینسر. خیر، تو یہ والی سائڈ ہے رائٹ سائڈ، یہ اس ایکویشن ساری کو سمجھ لیں کہ یوں سمجھ لیں کہ یہی ایکویشن یہاں ایک اور رنگ میں لکھی ہوئی ہے. بہرحال تو یہ رائٹ سائڈ جو ہے یہ ماس ہے، اور جو لیفٹ سائڈ ہے یہ کرویچر ہے. اب کرویچر کیا ہوتا ہے یہ ایک میتھمیٹکس کی بات ہے، لیکن ہم اپنی سادہ زبان میں یوں سمجھ لیں کہ یہ اسموتھ اسپیس ہے، اور اس میں جیسے کپڑا اسموتھ ہو، سیدھا کس کے پکڑا ہوا ہو، اور اس میں جب ہم کوئی وزن ڈالیں تو وہ بینڈ ہو جاتا ہے، نیچے کی طرف جھک جاتا ہے، ویل بن جاتا ہے، کنواں بن جاتا ہے. تو وہ اس کی جو اسموتھنس اور سلکینس ہے اس وجہ سے اس میں کرو آ جاتی ہے. یہ میں سادہ زبان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ویسے کرویچر تو بڑی میتھمیٹیکل اور بڑی ٹیکنیکل چیز ہے. بہرحال یہ لیفٹ سائڈ جو ہے یہ کرویچر ہے، اور جو رائٹ سائڈ ہے یہ ماس ہے. اب کرویچر کی یوں سمجھ لیں کہ کچھ اس طرح سے شیپ بن جائے گی اگر ماس یہاں پر رکھا جائے تو. اور یہ کرویچر کیا ہے، یہی بات میرے لیے زندگی میں سب سے حیران کن رہی ہے، کیونکہ یہ وہ والا کرویچر نہیں ہے جسے سب سے پہلے کرویچر کے جو انوینٹر ہیں ریمان وغیرہ یا گاؤس وغیرہ، یہ وہ کرویچر نہیں ہے.
वो तो रियल वर्ल्ड का कर्वेचर होता है। वो मैं आपको किसी और स्लाइड में दिखा भी सकता हूँ जो रियल वर्ल्ड का कर्वेचर है। ये मैंने यहाँ पे ये कुछ तस्वीरें सामने आपके आई हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर देखें, ये दरमियान में देखें तो ये कर्वेचर है, एक स्फीयर भी कर्वेचर है, कर्व है उसमें। और इसी तरह राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे ये कर्वेचर की मिसालें हैं रियल वर्ल्ड की। ये तो होता है, ये फिलॉसफी नहीं है। इसको हम कागज पे या ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम देख सकते हैं रियल वर्ल्ड में। हमारे पहाड़, हमारे पोटोहार के इलाके, ये सब कर्वेचर है। जमीन खुद एक स्फीयर है और वो कर्वेचर है। इसलिए ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये है हैरान कुन बात नहीं है कि ऐसी होती हैं चीजें। हैरान कुन बात ये है, जो मेरे लिए अमेजिंग है इस इक्वेशन में, कि ये कर्वेचर मटेरियल से नहीं बना हुआ। ये है कर्वेचर, लेकिन ये कर्वेचर कपड़े से नहीं बना हुआ, गत्ते से नहीं, किसी भी मटेरियल चीज से नहीं बना हुआ। इसमें टाइम एक एलिमेंट के तौर पे शामिल है इसको बनाने में। और जाहिर है टाइम तो हम जो जानते हैं वो तो घड़ी की टिक टिक है, या हम जो जानते हैं वो ड्यूरेशन है। सो टाइम अगर इसमें शामिल है तो हाउ दैट कैन इवन बी के एन एलिमेंट coming from the philosophical world being inserted into the objective world and creating a curvature? That's almost impossible to think. तो इसलिए मैंने कहा कि इस मुसावात में फलसफा मौजूद है। आखिरी बात जो इस मुसावात के तारुफ के हवाले से मैं करना चाहता हूँ ये है कि जॉन व्हीलर ने, जो आइंस्टाइन का शारे भी है और बहुत बड़ा खुद भी साइंसदान है, वन इलेक्ट्रॉन थ्योरी का जो है, वन इलेक्ट्रॉन थ्योरी का जो है वो बानी है। सिंगल इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है, जिसमें कहते हैं कि पूरी कायनात दरअसल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सारी जो है इसकी विजिंग है और सारी इसकी जो ये विज अराउंड करता है तो पास्ट और फ्यूचर दोनों में जिगलिंग करता है और इसलिए कायनात हमें बनी हुई नजर आती है। तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये इसका बानी भी है जॉन व्हीलर। इसका एक कॉल है जो बड़ा मशहूर है, मैं लिखता नहीं हूँ, टाइम लगेगा। कामाज कॉल ये है कि मैटर टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू कर्व एंड स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू मूव। ये याद रखना चाहिए हम, अगर आम लोग भी हैं जिनका ताल्लुक इससे नहीं है उनको भी, कि ये है कर्वेचर, ये है मैटर। मैटर टेल्स कर्वेचर हाउ टू बेंड, हाउ टू कर्व, हाउ टू टेक अ शेप। मैटर ऑलवेज टेल्स कर्वेचर, जैसी मैटर की शेप होगी कर्वेचर की वो शेप बन जाएगी। एंड कर्वेचर टेल्स मैटर हाउ टू मूव। जैसे पानी हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ऐसे ही वो ढलान जो कर्वेचर बना रही है, ये वाली ढलवान, इस पर अगर कोई चीज ऊपर होगी यहाँ पे तो वो नीचे की तरफ आएगी, बिल्कुल वैसे जैसे पानी नीचे की तरफ आता है। इसका मतलब कि कर्वेचर बता रही है मैटर को कि आपने कैसे मूवमेंट इख्तियार करनी है। सो ये इनका कॉल है कि मैटर टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू कर्व या हाउ टू बेंड, एंड स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू मूव। तो ये था इंट्रोडक्शन आइंस्टाइन की इक्वेशन का। अब थोड़ी सी बात, ये स्लाइडें जो खुली हैं ये मैंने पहले से बनाई हुई मुख्तलिफ लेक्चर्स के लिए, तो इसलिए मैं डिफरेंट जगहों से कोई स्लाइड एक आध दिखाऊंगा, सारी जाहिर है नहीं दिखाऊंगा। अब इसके बाद थोड़ी सी बात स्पेशल रिलेटिविटी के तारुफ पे भी हो जाए तो फिर मैं वापस जनरल रिलेटिविटी की तरफ आऊंगा। स्पेशल रिलेटिविटी मेरी जाती राय में आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी से ज्यादा मुश्किल चीज है, लेकिन दुनिया भर के सारे जो ऑलरेडी पहले से टीचर्स हैं इसके बड़े लोग, उनकी ये राय नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कह लें पर्सनल तजर्बा होगा शायद। बहरहाल वो सारे ये मानते हैं कि स्पेशल रिलेटिविटी बहुत मुख्तसर है, सिर्फ टाइम और स्पेस पर है और बहुत थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्ड है उसमें, जबकि जनरल रिलेटिविटी बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है और बड़े हाई लेवल की टोपोलॉजीज और सारी कर्वेचर की जितनी ज्योमेट्री है, जो मैथमेटिक्स है, वो इन्वॉल्व्ड है। और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सॉल्व इक्वेशन है ये अगर रैंडम सरफेसेस हों तो। ये तो यूं किया जाता है कि सरफेसेस को मान लिया जाता है स्मूथ और सिमेट्रिक, जैसे स्फीयर है, स्फीयर मान ली गई, फिर इक्वेशन अप्लाई की गई तो आसानी से इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। अगर एक रैंडम सरफेस हो, जैसे जिगलिंग हो गई हो, पूरी स्पेस टाइम की जो
وہ ہے فیبرک ہے وہ ساری ڈسٹرب ہو گئی ہو کسی جگہ سے, اور اونچی پہاڑ بن گئے ہوں, کسی جگہ سے پلین ہو گئی ہو, کسی جگہ سے نیچے پہاڑ بن گئے ہوں, تو یہ ایکویشن آلموسٹ امپاسبل ٹو سالو ہے کہ بہت زیادہ آپ کو پر پوائنٹ یعنی مکان اور زمانے کے کسی ایک نقطے پر زمان و مکان اکٹھا بولنا ہے ہم نے, یا آئنسٹائن ہے اس میں ہم نے فلسفی والا زمان اور مکان الگ الگ, زمانہ اور مکان الگ الگ نہیں کرنا, اس کی اجازت ہی نہیں ہے. آئنسٹائن نے تبدیل کر دیا ہے, اور اب اسپیس ٹائم چیز ہے کوئی, لیکن ٹائم اور اسپیس الگ الگ کوئی چیز نہیں ہے. سو اس پر تو بات کبھی کسی اور موقع پہ کریں گے. آج چونکہ ٹپیکل تھیوری پہ بات ہو رہی ہے تو ہم ذرا ٹرم وہی لینا چاہتے ہیں جو آئنسٹائن نے دی اور جو ضروری ہے تھیوری کے لیے. تو اسپیس ٹائم, اب اسپیس ٹائم کا کوئی ایک پوائنٹ, سنگل پوائنٹ, اس پر جو ایکویشنیں سالو کرنی ہوتی ہیں ہمیں میٹرک ٹینسرز کی مدد سے, وہ صرف 256 تو کرسٹوفل سمبلز ہمیں لینی پڑتی ہیں. کرسٹوفل سمبل پھر آگے ایک بہت بڑی ایکویشن ہے اور کھلتی ہے, تو مطلب یہ کہ امپاسبل ٹو سالو ہے. ہاتھوں سے کمپیوٹر کی مدد سے کی جائے گی, پھر بھی بہت زیادہ توجہ رکھنی پڑے گی کہ کہیں سے کرویچر تھوڑا سا بھی نیچے یا اوپر جا رہا ہے اور ایکویشن میں غلطی آ گئی تو پوری میں غلطی آ جائے گی. تو اس لیے سب یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل ریلیٹیوٹی بہت مشکل ہے اور اسپیشل ریلیٹیوٹی بہت آسان ہے. تاریخی اعتبار سے بھی یوں ہی لگتا ہے کہ آئنسٹائن پر پہلے اسپیشل ریلیٹیوٹی نازل ہوئی 1905 میں, اور اسی سال کو آئنسٹائن کا میریکل ایئر بھی کہا جاتا ہے, معجزوں کا سال, کیونکہ اس نے اوپر تلے 3 تھیسس دیے جو تینوں کے تینوں, ایک میں تو اسے نوبل پرائز دیا گیا فوٹو الیکٹرک افیکٹ میں, تو اس نے 1905 میں 3 تھیسس دیے, بلکہ 4 تھیسس دیے, اور وہ چاروں کے چاروں سپر ہٹ ہیں سائنس کی دنیا میں. تو وہ میریکل ایئر میں آئی اسپیشل ریلیٹیوٹی, اور پھر اس میں گریوٹی نہیں ہے, اس میں فلیٹ اسپیس ٹائم ہے. یوں سمجھ لیں کہ وہ کپڑا جو میں نے کہا تھا کہ کس کے پکڑ لیں, 2 آدمی ادھر سے کونا پکڑ لیں, رومال کا کونے پکڑ لیں ایک آدمی دونوں ہاتھوں سے, اور ایک آدمی ادھر سے پکڑ لے کونے رومال کے اور کس کے کھینچ لے, تو وہ جو فلیٹ سرفیس ہوگی جس پر وزن ڈالنے سے ضرور وہ بینڈ ہوگی, لیکن وہ جو فلیٹ سرفیس ہوگی اس کا نام ہے اسپیشل ریلیٹیوٹی کی اسپیس ٹائم. اور اس میں میٹرک ٹینسر ہمیشہ اس میں یعنی کرونیکل ڈیلٹا ہمیشہ 0 ہوتا ہے, یعنی کوئی کرو نہیں ہوتی, وہ کرویچر نہیں ہے وہاں پہ. تو وہ جو اسپیس ٹائم ہے اسپیشل ریلیٹیوٹی کی, وہ بھی اسپیس ٹائم کہنی ہے, وہ ڈفرینٹ نہیں ہے. وہ 1905 میں آ گئی آئنسٹائن کے ذہن میں. اب 1906 اور 1907 آئنسٹائن کو یہ سوچنے میں لگے کہ یہ تھیوری کسی کام کی نہیں ہے, کیونکہ اس میں مادہ تو شامل ہی نہیں ہے جو اس پورے اسپیس ٹائم کے حلیے کو بگاڑ دے گا. جو میں نے سوچا ہے اسپیس ٹائم, تو یہ ایک اسپیشل ماحول ہے, ایک ایسا اسپیشل ماحول جو شاید بہت دور دراز کی کائنات کے کسی کونے میں ہو. ممکن ہے کہ فلیٹ اسپیس ٹائم ہو جہاں پہ دور دور تک کوئی میٹر نہ ہو, وہاں پہ اسپیس ٹائم ہو سکتا ہے, اور یہ اسپیشل ہے, اس لیے اس کا نام ہے اسپیشل ریلیٹیوٹی. پھر جب آئنسٹائن نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اس میں اگر میں مادہ داخل کروں, سیارے داخل کروں, ستارے داخل کروں, کہکشائیں داخل کروں, تو یہ اسپیس ٹائم کی جو سموتھنس ہے اور جو پلیننس ہے یہ ساری ڈسٹرب ہو جائے گی اور یہ کرو میں بدل جائے گا. یہ خیال اسے کیوں آیا؟ جب پہلی بار آیا 1907 میں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. 1907 میں آئنسٹائن اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا, پیٹنٹ کلرک تھا وہ جرمنی میں, اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا. آج بھی وہ بلڈنگ وہاں پہ موجود ہے. اس نے سامنے ایک بہت بلند بلڈنگ پر دیکھا کہ ایک شخص بلڈنگ پر کوئی پینٹ وغیرہ کر رہا ہے, بڑی سی سیڑھی رکھ کے. آئنسٹائن کو خیال آیا کہ اگر یہ شخص ابھی یہاں سے گرے تو کیا وہ اپنے آپ کو گرتا ہوا محسوس کرے گا؟ بات بڑی احمقانہ سی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, ہر بندہ جو گرے گا وہ اپنے آپ کو گرتا ہوا محسوس کرے گا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو آئنسٹائن کے ذہن میں, آئنسٹائن کے شوز میں بیٹھ کے دیکھیں, تو اس نے سوچا کہ اگر وہ بندہ وہاں سے گرے تو کیا وہ اپنے آپ کو گرتا ہوا محسوس کرے گا اگر ہوا کی رگڑ نہ ہو. یعنی جب آدمی گرتا ہے تو نیچے سے اس کو
हवा ऊपर की तरफ लगती है, और वो जो उसको महसूस होती है गिरने वाली कैफियत, वो इस वजह से हो रही होती है कि फिजा में बहुत से और चीजें हैं, डिफरेंट गैसेज हैं, उनके एटम हमसे टकरा रहे होते हैं। लेकिन अगर ऐसा वैक्यूम सोचा जाए जैसा स्पेस में होता है, तो तब आइंस्टाइन के दिमाग को देखें कि वो उस अंदाज में सोच रहा है कि अगर वो आदमी गिरे, इसके बारे में आइंस्टाइन ने सारी जिंदगी ये कहा अपनी सोच के बारे में कि दैट वाज द बेस्ट थॉट ऑफ माय लाइफ। और मुझे भी लगता है कि ये वाकई आइंस्टाइन की जिंदगी की दी बेस्ट थॉट थी। आप अभी भी गूगल करें कि व्हाट वाज द बेस्ट थॉट, व्हाट इज द बेस्ट थॉट ऑफ आइंस्टाइन्स लाइफ, तो यही जुमला निकलेगा कि उसने गिरते हुए एक आदमी को सोचा, और फिर सोचा कि क्या वो आदमी वाकईतन महसूस करेगा कि मैं गिर रहा हूं, और मान उसे ख्याल आया कि वो ऐसा महसूस नहीं करेगा। यानी आप इस बात को समझने के लिए, आइंस्टाइन ने भी जाहिर है यही लिखा है, समझने के लिए इमेजिन कर लें कि वो बंदा एक बॉक्स में है, और उस बॉक्स को सोचें, ये बॉक्स है, और बॉक्स में एक आदमी है, गिर रहा है, वो जो इमारत से गिरा था। बॉक्स में हमने इमेजिन किया इसे, अब सोचिए कि बॉक्स भी गिर रहा है, यानी बॉक्स अगर इमारत से गिर रही है कोई चीज, बॉक्स भी गिर रहा है और बंदा भी गिर रहा है, तो इसका मतलब कि उसके पैर जो है वो बॉक्स के फर्श को नहीं छुएंगे। दिस इज अमेजिंग। जब उसके पैर बॉक्स के फर्श को नहीं छुएंगे और वो बॉक्स में वैसे ही हैंगिंग सी पोजीशन में रहेगा, सेंटर में उड़ा हुआ हवा में रहेगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक्चुअली वो नहीं गिर रहा, सिमिलर है। तो बिल्कुल इमेजिन करें कि वो जो बॉक्स के अंदर है, सेंटर में हैंगिंग पोजीशन में है, और बॉक्स भी गिर रहा है और वो भी गिर रहा है। ये तो गैलीलियो ने बता दिया था ना कि दो चीजें डिफरेंट वेट की हों, मास की हों, और वो फेंकी जाए जमीन पर एक वक्त में एक साथ, तो बराबर जमीन पे पहुंचेंगी। यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है और भारी है, खैर वॉल्यूम जरूरी नहीं है कि किसी चीज को भारी कर दे, लेकिन मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा मकसद वजन का फर्क दिखाना है, मास का। और एक ऑब्जेक्ट छोटा है, और ये दोनों एक ही वक्त में छोड़े जाएं तो ये जमीन पर एक ही वक्त में पहुंचते हैं। ये बात गैलीलियो ने प्रूव कर दी थी। ये गोया समथिंग लाइक के मे बी यू कैन थिंक लाइक दिस के दिस प्लेन, द प्लेन ऑफ अर्थ, दिस इज मूविंग upwards, just for the sake of imagination, upwards and until it touches the bottom of both of the objects. इस तरह से इमेजिन किया जा सकता है दोनों चीजों का जमीन पे पहुंचना, क्योंकि वैसे इंट्यूटिव नहीं है सोचना कि एक भारी जिस्म और एक फैदर, एक छोटा सा एक पंख परिंदे का या एक कागज का टुकड़ा, वो एक साथ कैसे जमीन पे पहुंचेंगे अगर हवा ना हो तो। हवा ना हो तो वो दोनों एक साथ ही जमीन पे पहुंचते हैं, ये गैलीलियो के जमाने से साबित है। खैर, तो अब ये बॉक्स जो नीचे आएगा, ये भी और ये शख्स भी चूंकि एक ही वक्त में छोड़े गए हैं, इसलिए जिस पोजीशन में थे उसी में रहेंगे, और पैर उसके हवा में उठे रहेंगे गिरने वाले के। अब आप इमेजिन करें कि दिस इज सेम एज यू आर इन द स्पेस, आउटर स्पेस, far far away from any planet, and then you are in a box, maybe in a ship. अब सोचें कि ये और ये क्या फर्क है इन दोनों में। ये दोनों तो इक्वल हैं। इसको कहते हैं आइंस्टाइन्स इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। ये आइंस्टाइन का इक्विवेलेंस प्रिंसिपल है जो बताता है कि यू कैन नॉट टेल द डिफरेंस, आइदर यू आर इन अ डीपर स्पेस और यू आर फॉलिंग फ्री फॉलिंग ऑन प्लैनेट अर्थ। अच्छा, इसी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल को एक और रंग में अगर आप देखें तो और ज्यादा वाज़ेह हो जाता है। प्रिंसिपल यही है, देखने का अंदाज डिफरेंट। सपोज यू आर ऑन अर्थ, और अर्थ पर रखा हुआ है बॉक्स, गिर नहीं, नो फ्री फॉलिंग, गिर नहीं रहा, रखा हुआ है। अब जो बॉक्स जमीन पे रखा हुआ है उस पर एक आदमी खड़ा है, उसके पैर छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, उसके पैर टच कर रहे हैं ग्राउंड को।
This is a person on ground touching his feet are touching the ground, और exactly एक और ऑब्जेक्ट है outer space में, far away from any planet, but this object is being accelerated. ये मैंने नीचे आग के शोले बना दिए कि आउटर स्पेस में अगर किसी बॉक्स को एक्सेलरेट करना हो तो उसको थ्रस्ट देना पड़ेगा किसी भी रॉकेट की तरह से. सो दिस इज बीइंग एक्सेलरेटेड, और सोचें कि उसका एक्सेलरेशन g है 1g, और g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड. अब सोचिएगा कि अगर g, ये वाला g किस चीज की वैल्यू है? ये जमीन पर ग्रेविटी की वैल्यू है. ग्रेविटी जमीन की होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो जमीन की ग्रेविटी, चीजों के गिरने की, जो जिसको हम सकली इसरा या जिसको हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जब चीजें गिर रही होती हैं तो वो ये वैल्यू होती है उसकी. अब जरा सोचिए कि ये अगर रॉकेट इसी वैल्यू से ऊपर की तरफ या किसी भी साइड पे जा रहा हो, ऊपर वहां स्पेस में ऊपर नीचे का कोई तस्वर नहीं है, यानी एक एक्सेस में ये ट्रेवल कर रहा हो, तो इसमें जो आदमी खड़ा होगा उसके पैर भी विल टच द ग्राउंड. ये है इक्विवेलेंस प्रिंसिपल. यानी आप सोचें कि ऐसा हाँ वाकई होगा, क्योंकि अगर वो उड़ भी रहा था, फर्ज करें पहले वो उड़ रहा था सेंटर में, समथिंग लाइक दैट, एंड देन व्हाट हैपेंड, किसी ने नीचे से आग जला दी और रॉकेट ऊपर को तेजी से उठा, तो ये तो यहीं पे रहेगा ना, ये यहीं पे रहेगा, क्योंकि ये स्टेशनरी है और ये क्या कहते हैं उसको, एक्सेलरेटेड नहीं है बल्कि इनर्शियल फ्रेम में है. लेकिन रॉकेट ऊपर को उठेगा तो ऑटोमेटिकली रॉकेट ने उसके पैरों को टच कर लेना है. सो दिस इज अनदर वे ऑफ सीइंग, लुकिंग एट द इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, कि एक एक्सेलरेटेड फ्रेम जो रॉकेट हो और जमीन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट कोई सा भी जो टच कर रहा हो जमीन को, दोनों में एक्सेलरेशन इक्वल है. ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है, but it is now behaving like one, like a gravitational acceleration. So this should be considered also the gravitational acceleration. That is why both of them are equivalent, कि ये है ये gravitational acceleration ना होने के बावजूद ये gravity पैदा कर रहा है. और यही तरीका है वो जो स्पेस में ग्रेविटी पैदा करना चाह रहे हैं, वहां पे जहां पे उनकी स्पेस शिपें जाती हैं, कि स्पेस शिप में हर वक्त वो हवा में उड़े हुए उठे हुए रहते हैं, तो उनकी तमन्ना है कि ऐसी स्पेस शिपें बना दी जाएं कि जिनमें वो, फिल्मों में तो बनी हुई होती हैं बहुत, कि जिनमें वो चल फिर भी रहे हों और उनके पैरों ने जमीन को छू रखा हो, ताकि वो आसानी से ट्रैवल कर सकें स्पेस में. क्योंकि एक बंदा उड़ा ही रहता है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियोज में, कि वो स्पेस में जो है वो हवा में उठे रहते हैं. उसके लिए उन्होंने यही तरीका इख्तियार किया कि समहाउ वी शुड एक्सेलरेट द स्पेस शिप. सो उसका एक्सेलरेशन जो है वो इतना हो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर के इक्वल हो, तब हमारे पैर जमीन से लग जाएंगे. बट हाउ कैन यू एक्सेलरेट अ स्पेस शिप इवन, बिकॉज इट विल गो फार अवे बियॉन्ड योर लिमिट्स. तो उसका तरीका ये है कि एक सर्कुलर मोशन भी एक्सेलरेटेड मोशन होती है. यानी आपका ये बहुत सा अगर बड़ा सा पहिया हो, बहुत बड़ा सा पहिया, और इस पहिए में पहिया मेरा खराब हो गया, लेकिन आप बस इस बात पे तवज्जो दीजिएगा, इस पहिए में आप छोटे से कीड़े मकोड़ों जितने छोटे से हों और ये पहिया ऐसे घुमाया जा रहा हो बिल्कुल इसी तरीके से, तो आप यहाँ पे अगर पहले उड़ रहे थे फिजा में, तो जो ही ये पहिया घुमाया जाएगा तो आपको सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मिलेगा और आप यहाँ जाके टकरा जाएंगे, इस जगह पे टच होंगे और आपके पैर यहाँ पे लग जाएंगे, और ये आपको एक तरह का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ग्रेविटी मिल जाएगी और आप चल सकेंगे. अगर पहिया बहुत बड़ा हो तो आपको फ्लैटनेस और राउंडनेस का भी फर्क पता नहीं चलेगा, और इसलिए यू विल नॉट फील डिजी, और आप इजीली जो है आप अपना सर्वाइव कर सकेंगे. खैर, तो ये दूसरी चीज जो तारुफ कराना जरूरी थी वो थी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल. यहाँ इसकी स्लाइड्स भी होंगी, एक दो स्लाइड्स भी देख लें इक्विवेलेंस प्रिंसिपल की, कि ये नीचे है, ये देखें, सेम वही बात है कि G इज इक्वल टू A, यानी वो एक्सेलरेशन जो है जिसे हम आज तक A समझते थे वो G भी बन जाता है अगर
यानी रॉकेट को नीचे से आग का शोला मिल जाए। अब इक्विवेलेंस प्रिंसिपल जो आइंस्टाइन की दी मोस्ट ब्यूटीफुल थॉट है, उसका नाम है। आइंस्टाइन ने कहा, इधर गया मेरा व्हाइट बोर्ड, हाँ जी, मैंने वो खोली स्लाइड लेकिन मेरे ख्याल में आपको नजर नहीं आई, मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ। ये पावर पॉइंट, अब स्लाइड खुली है जी, सॉरी, मैं पहले खोली, खुद देख ली और बात कर ली, लेकिन आपको बताया नहीं कि मैं कौन सी स्लाइड खोल के बैठा। अब मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये देखिए ना, G इज इक्वल टू A, दिस इज अर्थ एंड दिस इज स्पेस। सो यहाँ पे पहुंचकर मैं ये अर्ज करूंगा कि आइंस्टाइन ने कहा था, दिस वाज द ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द हैप्पीएस्ट थॉट ऑफ हिज लाइफ। अब हम देखते हैं कि क्यों हैप्पीएस्ट है, और आपको हैरत होगी सुन के कि वाकई मैंने भी कहा था, वाकई दिस इज द हैप्पीएस्ट थॉट ऑफ आइंस्टाइन्स लाइफ। व्हाइट बोर्ड, वो इसलिए कि अगर इमेजिन करें कि यही इक्विवेलेंस प्रिंसिपल हमारे जहन में हो और हम एक लोकल बॉक्स में मौजूद हो, लोकल से मुराद छोटा सी जगह हो, यानी फुट या 2 फुट या मीटर या 2 मीटर छोटी सी जगह, और वो एक डब्बा हो, एक कमरा हो, बॉक्स हो, और उसमें हम मौजूद हो इक्विवेलेंस प्रिंसिपल की। यहाँ पे एक पॉइंट पहले ज़हन में रख लीजिएगा कि लाइट जो है, रोशनी, वो भी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल पर, उसका भी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल का लाइट पर वैसा ही असर है जैसा किसी भी गिरने वाले ऑब्जेक्ट पे। उसका एक मिसाल देख लीजिए, फिर मैं ये इसकी तरफ बाद में आता हूँ। ये देखिए कि अगर ये आपका वही बॉक्स है जो रॉकेट है और जो स्पेस में उठ रहा है और नीचे उसके आग के शोले जल रहे हैं, यहाँ पे सोचिए कि पहले हम बॉल को सोचते हैं, गेंद, कि अगर यहाँ एक गेंद पहले से मौजूद हो तो क्या होगा कि जब ये बॉक्स पहली बार एक्सेलरेट होगा और ऊपर को उठेगा तो ऑटोमेटिकली ये गेंद नीचे आएगी और जमीन पर लग जाएगी। ये एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि गेंद ने वहीं खड़े रहना था जहां थी और ये बॉक्स ऊपर उठना था, तो ये जमीन से लग जाना था। ये एक नेचुरल सी बात। अब आप सोचिए कि यहाँ पे गेंद नहीं है, फोटॉन है, रोशनी का एक पार्टिकल है, और रोशनी का जर्रा, अगरचे पार्टिकल भी है रोशनी और लाइट भी है, डुअल नेचर है उसकी, लेकिन फिलहाल हम इसे पार्टिकल कंसिडर करते हैं, क्योंकि पार्टिकल भी है तो कोई ममानियत नहीं है, ताकि हम उसको बॉल की तरह से सोच सकें। तो अगर रोशनी का एक जर्रा जो पार्टिकल है वो यहाँ पे अगर होगा, तो बॉक्स जब ऊपर उठेगा तो रोशनी का जर्रा भी नीचे की तरफ आएगा। दिस इज वेरी सिंपल, कि हाँ बिल्कुल जैसे बॉल ने किया वैसे ये भी करेगा, ये नीचे आएगा जब बॉक्स ने ऊपर उठना है, एक्सेलरेट होना है तो, और इसको भी जमीन से लगना चाहिए। लेकिन अगर ये सीन ऐसे हो कि एक रोशनी की शुआ फेंकी जा रही हो बाहर से, यहाँ एक सुराख हो छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा सुराख हो, और बाहर से एक यहाँ पे टार्च हो दूर, और उस टार्च से रोशनी की शुआ फेंकी जा रही हो अंदर, जस्ट इमेजिनेशन है, थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं ऐसे, तो ये बिल्कुल सीधी आएगी। लेकिन जो ही ये इसमें दाखिल होगी, ये तो ऊपर को उठ रहा है, तो जस्ट इमेजिनेशन है। इसका मतलब ये है कि ये रोशनी परमानेंट यहाँ पे खड़ी नहीं रह सकती, लेकिन हमने इमेजिन करनी है कि फर्ज करें खड़ी है, हालांकि ये तो नीचे रह जाएगी। तो इस तरह की बचगाना बात हम नहीं सोचते, हम इसको जस्ट थॉट एक्सपेरिमेंट ही रहने देते हैं और समझते हैं कि मुसलसल रोशनी एंटर हो रही हो जबकि ये भी उठ रहा हो। तो उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी कि जो पहला फोटॉन आएगा, पहली बार जो दाखिल होगा, उससे ये ऊपर उठ जाएगा, अब दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जिसका मतलब ये है कि रोशनी गिरेगी और एक कर्व्ड फॉर्म में, ऐसे कर्व बनाएगी, कर्व्ड फॉर्म में जमीन की तरफ जाती हुई महसूस होगी। अगर ये बात समझ नहीं आई तो यूं देख लीजिए, मैं आसान कर देता हूं बहुत, कि रोशनी की शुआ तो सीधी थी नेचुरली, हुआ क्या कि वो जो बॉक्स था पहले था कहां पे, यहां पे, फिर वो बॉक्स थोड़ा सा ऊपर उठ गया, फिर थोड़ा सा और ऊपर उठ गया, और आखिर में बिल्कुल फर्श के साथ रोशनी की शुआ लगती हुई महसूस हुई। तो ये एक कर्व की फॉर्म है, और ये फॉर्म उस बॉक्स के अंदर वाले बंदे को नजर आएगी, यानी जस्ट
थॉट में नजर आएगी, उसको नजर आनी चाहिए, या वो फील करेगा डिटेक्टर लगा के, या वो उसकी फ्रीक्वेंसी में डॉपलर शिफ्ट का फर्क देखेगा, जो कि मैं सर नजरिया साहब की वजह से बोल रहा हूँ कि डॉपलर शिफ्ट यहाँ पे जो ब्लू हो जाएगी रोशनी और यहाँ पे रेड रहेगी, तो इस फर्क को भी नोट करेगा। बहरहाल उसको ये नजर आएगा डिफरेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ द अपलिफ्ट ऑफ दिस रॉकेट। अब ये जो उसको फर्क नजर आया है, बाकायदा डॉपलर शिफ्ट एक रियलिटी है, ये फिलोसॉफिकल नहीं है, जो उसको फर्क नजर आया है, इस फर्क को अगर जहन में रखें तो वो सवाल कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल है उस एक्सेलरेशन के जो आम एक्सेलरेशन है और किसी चीज को बूस्ट करके हासिल किया जाता है, अगर ये इक्वल है, इक्विवेलेंट है इनमें, तो फिर ग्रेविटी में भी जहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मौजूद है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, वहां पर भी लाइट को बेंड होना चाहिए। This is the reason that thought was the happiest thought of Einstein's life. Not even that thought is the happiest thought of Einstein's life. It is the most happiest thought any human mind ever thought. ये सबसे अजीब और गरीब और सबसे हसीन बात है। देखें ना, न्यूटन ने आपको इक्वेशन दी थी ग्रेविटी की, न्यूटन ने आपको इक्वेशन दी थी ग्रेविटी की और कहा था कि फोर्स जो है ग्रेविटी की, न्यूटन ने कहा था ये फोर्स है, आइंस्टाइन ने कहा ये फोर्स नहीं है। बहरहाल हम अभी न्यूटन की बात कर रहे हैं, तो उसने कहा था फोर्स जो है ग्रेविटी की ये होती है बिग जी जो कांस्टेंट है और बिग एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर्ड। अगर और तरीके से भी लिखा जाता है जहाँ पे आर के ऊपर, लेकिन मैं ये बहुत डीप बात जो स्टूडेंट्स के लिए होती है वो नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये जो हिस्सा है इसका, न्यूटन ने कहा था, इस हिस्से को गौर से देखिए, दो मास हैं, एक मास अर्थ का इसलिए बड़ा बिग मास है, एक मास गिरते हुए ऑब्जेक्ट का इसलिए छोटा मास है। फर्ज करें ये अर्थ है और ये इस पर एक पार्टिकल या सेब गिर रहा है, तो ये बिग मास इसके लिए और ये छोटा मास इसके लिए, इसलिए यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये उसकी डिस्टेंस है जितना फासला हो इन दोनों के दरमियान, और उस डिस्टेंस की वजह से फोर्स पता चल जाती है ग्रेविटी की। अगर इसी फार्मूले को हम लिखे रहने दें और हम ये करें कि बिग मास की जगह पे तो हम अर्थ को रखें, लेकिन स्मॉल मास की जगह पे हम फोटॉन को रखें जो रोशनी का एक जर्रा है, फोटॉन, और आर स्क्वायर पे ले जाएं, तो क्या कोई साइंसदान ऐसा है जो इसको हल कर सके? क्योंकि एक मास सेब हो सकता है और दूसरा अर्थ हो सकती है, तो एक मास फोटॉन का पार्टिकल और दूसरा अर्थ हो सकती है। जवाब आएगा एक आम स्टूडेंट्स की तरफ से कि फोटॉन मासलेस है। जो ऑब्जेक्ट मासलेस होगा उसको यहाँ क्यों रख रहे हो? वो मास नहीं है, फोटॉन रोशनी है और रोशनी का मास नहीं होता, तो इसलिए उसको वहां क्यों रख रहे हो? तुम फोटॉन रखने की तुम्हें इजाजत नहीं है यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ रखने की इजाजत नहीं है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि रोशनी की ये शुआ जो जमीन पर गिर रही थी, ये वाली, ये गिरती नहीं है। इसका पुराना मतलब जो न्यूटन के जमाने से चला आ रहा था वही होता कि रोशनी की शुआ अगर उधर से आ रही है, फर्ज करें इस तरफ से आ रही है, सूरज फर्ज करें इधर है, तो अगर वो आ रही है तो उसको, और ये मुसलमान साइंसदानों का भी ख्याल था कि रोशनी की शुआ सीधा सफर करती है, और ये न्यूटन का भी ख्याल था और हर किसी का था कि जो इवन के रे कहते थे वो सीधी लाइन को, हालांकि रे का मतलब रोशनी की शुआ है, लेकिन मैथमेटिक्स में अरबी भी शुआ कहते थे अपनी मैथमेटिक्स में। सीधी लाइन जब लगाई जाती थी ज्योमेट्री के लिए उसको शुआ कहा जाता था, तो इसीलिए कहा जाता था कि हर कोई ये समझता था कि रोशनी की शुआ एक सीधी चीज है, ऐसे चली जानी चाहिए थी, इसको तो नहीं गिरना चाहिए था नीचे की तरफ। जैसे ये अब देखिए, ये अब हमें इक्विवेलेंस प्रिंसिपल ने बताया है कि रोशनी भी गिरनी चाहिए। यहाँ देखिए ना, ये सबूत है कि रोशनी, अगर ये इक्विवेलेंट है, अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो झूठा साबित हो जाएगा ना आइंस्टाइन। तो इक्विवेलेंस प्रिंसिपल ने हमें बताया है कि रोशनी भी गिरनी चाहिए क्योंकि यहाँ गिरती है, और ये अगर इसके इक्विवेलेंट है ये एक्सेलरेशन, तो फिर ये जी वही है, तो यहाँ पे भी गिरनी चाहिए। तो यहाँ गिरती है या नहीं ये तो अभी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा गिरनी चाहिए, और जब गिरनी चाहिए मान लिया है
تو پھر آٹومیٹکلی آپ کو یہاں فوٹان ڈالنے کی اجازت ہے. اب آپ یہاں پہ دوسرے ایم کے طور پہ فوٹان کو لکھ سکتے ہیں کیونکہ گر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گریوٹی جو ہے وہ یہاں پہ روشنی کی شعاع کو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے، بالکل ویسے جیسے وہ گیند کو کھینچتی ہے. اور اس وجہ سے بگ ایم اور اسمال ایم دونوں آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے، اور اسمال ایم کیا ہوگا؟ فوٹان ہوگا. اب ابھی اس سوال کا جواب باقی میں نے نہیں دیا کہ فوٹان تو ماس لیس ہے، پھر ماس کی جگہ پہ اس کو کیسے رکھیں گے، تو اس کے اندر ماس کہاں سے آ گیا؟ وہ جواب کوانٹم فزکس کا اور بہت ایزی ہے، لیکن میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا. E is equal to mc squared اور E is equal to hf. نظریات صاحب کے لیے میں نے صرف لکھا ہے یہ. ان ایکویشنوں کو آپس میں جب ہم مرج کرتے ہیں تو ہمارے پاس فوٹان کا ماس نکل آتا ہے، جسے ورچوئل ماس کہتے ہیں، جو بیسیکلی مومنٹم ہوتا ہے فریکوینسی کا، اور وہ ماس کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے. تو اس لیے ثابت ہوا کہ ماس اس میں ورچوئلی پایا جا سکتا ہے، اور اسی ماس کو ہم نے نیوٹن کی ایکویشن میں لکھا ہے، جو یہ والی ایکویشن ہے. بگ ماس زمین کا ہو گیا اور اسمال ماس روشنی کے ذرے کا ہو گیا. تو اب یہ ایکویشن اس پر اپلائی ہونی چاہیے تھی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اپلائی نہیں ہوتی. آئنسٹائن کی ایکویشن جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی اور میں پھر آپ کو دکھانے لگا ہوں، آئنسٹائن کی ایکویشن جو ہے یہ اپلائی ہوتی ہے. یہ ایکویشن متبادل ہے نیوٹن کی ایکویشن کا، نیوٹن کی اس ایکویشن کا متبادل جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایف کے حوالے سے آپ کو دکھائی. وہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ صرف ایف لکھا ہوا تھا، یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ کرویچر ہے، یہ کرویچر ہے. تو یہی وہ فرق ہے جو آئنسٹائن کا اور نیوٹن کا ہے، کہ نیوٹن کہتا ہے گریوٹی فورس ہے، اس لیے لیفٹ سائڈ پہ ایف لکھتا ہے، اور رائٹ سائڈ پہ تو ماس ہی ہے، وہی بگ ایم اسمال ایم، وہ یہ بگ جی بھی اس میں موجود ہے. یہ جو بگ ایم اسمال ایم ہے وہ ہم تاؤ میو نیو کو کہتے ہیں، یعنی اس اسٹریس انرجی مومنٹم ٹینسر کو بگ ایم اسمال ایم مان لیں، اور باقی تو کانسٹنٹ ہے وہی جی کی جگہ پہ، یہ سارے کا سارا کانسٹنٹ ہے ٹوٹل. اور اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے رائٹ سائڈ کی، اگنور کر دیں. میں آپ کو ایک آدھے گھنٹے میں سمجھا سکتا ہوں ویسے جیسے 8ویں کے بچے کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن اس کو اگنور کر کے صرف ماس سمجھ لیں یا نیوٹن کی ایکویشن کی رائٹ سائڈ سمجھ لیں، تو لیفٹ سائڈ پہ آٹومیٹکلی آپ کو ایف امیجن کرنا چاہیے اگر ایکویشن نیوٹن کی ہے، یعنی فورس. لیکن آئنسٹائن نے کہا فورس نہیں ہے گریوٹی، اور اس لیے آج گریوٹی کو فورس نہیں مانا جاتا، گریوٹی کو کرویچر مانا جاتا ہے. گریوٹی کرو ہے جو ماس کے ڈینٹ سے ماس نے ڈینٹ ڈال دیا. اب ہم تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے کہ وہ ڈینٹ کیسے ڈال دیا ہے. یہاں پیچھے آپ نے دیکھا تھا، میں پھر ایک بار کھولنے لگا ہوں وائٹ بورڈ، یہاں پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ روشنی بینڈ ہو رہی ہے، روشنی کروڈ فارم میں ہے. اس سے آئنسٹائن کو آئیڈیا آیا، یعنی ہیپیسٹ تھاٹ کیوں نہ ہو، ہر بات اس کو ایکویولنٹ پرنسپل سے مل رہی ہے. پورے کرویچر کا آئیڈیا آئنسٹائن کو اس کرو سے آیا، اور یہ آئنسٹائن کی زندگی کی، میرے خیال میں آئنسٹائن کی نہیں پوری انسانیت کی زندگی کی سب سے گریٹ بات ہے کہ اس کرو سے اسے آئیڈیا آیا کہ ہماری اسپیس ٹائم کروڈ ہے. اچھا، نیوٹن یہ سمجھتا تھا کہ اگر ایک اسفیئر ہو، ویسے بھی الیکٹرو میگنیٹزم میں ہم پڑھتے ہیں ایسا ہی ہے جیسا میں ابھی کرنے لگا ہوں. الیکٹرو میگنیٹزم میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ریڈیٹ ہو رہے ہیں باہر کی طرف، اگر پروٹون ہے تو پازیٹیو الیکٹرک فیلڈ باہر کی طرف ریڈیٹ ہوتی ہے، اور اگر الیکٹران ہے جس کو میں نے اسفیئر بنا رکھا ہے، یہ اگر پروٹون ہے تو باہر کی طرف ریڈیٹ ہوتی ہے، اور اگر یہ الیکٹران ہے تو اندر کی طرف ریڈیٹ ہوتی ہے الیکٹرک فیلڈ. اچھا، اب یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ نیوٹن نے کہا اور سب مانتے تھے یہ بات کہ جب ایک اسفیئر ہوگی تو اس اسفیئر پر آنے والی فورس، جیسے کہ گریوٹی اب اندر کی گریوٹی الیکٹران والی شیپ جیسی فورس ہے کہ اندر کی طرف نیچے کی طرف مائنس ہوتی ہے جی. تو گریوٹی اس طرح گر رہی ہے زمین پہ، یعنی گر تو نہیں رہی، گریوٹی تو موجود ہے وہاں پہ. گریوٹی کا پوٹینشیل اس طرح سے اپنا گریڈینٹ بنا رہا ہے کہ جو چیز گرے گی وہ ایسے سیدھی لائن پہ آئے گی، اور اس لیے دو گرتی ہوئی چیزوں کے درمیان اینگل بنے گا. یعنی اب میں سادہ سا رکھتا ہوں کہ ایک چیز یہ گر رہی ہوگی تو ایسے آئے گی، اور دوسری چیز یہ گر رہی ہوگی تو ایسے آئے گی، اور ان کے درمیان یہاں پہ اگر آئیں گی تو یہ مل جائیں گی، سینٹر آف گریوٹی کی طرف جائیں گی، اور اس لیے یہاں پہ اینگل بنے گا. یہ بات کرتا تھا نیوٹن.
اور یہ بات سچ بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ الیکٹرو میگنیٹزم کے لیے، کہ ایسے ہی فرض کرے الیکٹرک فیلڈ آ رہی ہے ایک الیکٹران کے اندر یا مائنس چارج والے کسی اسفیئر کے اندر ایک الیکٹرک فیلڈ آ رہی ہے، تو ایسے ہی آئے گی سیدھی اور سینٹر میں یہاں پہ ٹچ کرے گی، اور یہاں آئے گی سیدھی، بلکہ فیلڈ یہاں پہ ختم ہو نہیں، سینٹر میں ٹچ کرے گی، اگر سینٹر میں پوائنٹ میں چارج ہے، پوائنٹ چارج ہے تو یہاں ٹچ کرے گی، اب اینگل بن گیا۔ لیکن آئنسٹائن نے اس کرو کی وجہ سے جو روشنی بنا رہی تھی اس راکٹ میں، یہ والی کرو، آئنسٹائن نے اس کرو کی وجہ سے ایک بہت بڑا مائنڈ جمپ لیا۔ ایسا مائنڈ جمپ کوئی بہت ہی زیادہ جرت والا شخص لے سکتا ہے۔ پہلے بھی اسپیشل ریلیٹیوٹی میں بھی آئنسٹائن نے ایسا ہی مائنڈ جمپ لیا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ نہیں، لورنٹس کو پتہ چل گیا تھا، لورنٹس ایک اور سائنسدان ہے، اور اس کو پتہ چل گیا تھا ایگزیکٹلی کہ اسپیشل ریلیٹیوٹی کیسی چیز ہے۔ آئنسٹائن کی ضرورت ہی نہیں تھی اور لورنٹس نوبل پرائز لے سکتا تھا، لیکن ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے لورنٹس ہار گیا۔ وجہ یہ ہے، میں یہاں پہ ایک تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوا ہوں آئنسٹائن کی جرت دکھانے کے لیے، میں واپس آؤں گا یہاں پہ دوسری جرت دکھانے کے لیے جو جنرل ریلیٹیوٹی کے وقت پیش آئی۔ تو میں پہلی جرت آئنسٹائن کی دکھا رہا ہوں جو اسپیشل ریلیٹیوٹی کے وقت پیش آئی۔ جرت بڑی چیز ہے، بہادری بڑی چیز ہے، لوگوں سے شرمندگی کا خوف بہت بری چیز ہے، انسان بڑے بڑے کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ لورنٹس کو لوگوں سے شرمندگی کا خوف تھا۔ وجہ یہ تھی کہ لورنٹس جب اپنی ایکویشن لورنٹس جب اپنا فیکٹر نکالتا تھا، جیسے ہم گاما کے فارم میں لکھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں لورنٹس فیکٹر ہے، میں لکھ دیتا ہوں اگر سمجھ آئے یا نہ آئے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب فزکس کے اسٹوڈنٹ ہوں۔ گاما فیکٹر کی ویلیو ہے کہ 1/√(1 - v²/c²). یہ ویلیو ہے، یہ ڈفرنس نکلتا ہے ٹائم سپیس کا، جو ہم کہتے ہیں نا فلموں میں جو بڑی بات چلتی ہے ٹائم ڈائلیشن، معراج کے واقعے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں مسلمان اسے اور کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن وہاں پہ بھی ہو رہا ہے، تو وہ الگ ٹاپک ہے۔ لیکن وہی جو ریلیٹ کرتے ہیں نا، وہ ڈفرنس کیسے نکالتے ہیں میتھمیٹیکلی، وہ ڈفرنس لورنٹس فیکٹر سے نکلتا ہے۔ یعنی ہم لورنٹس فیکٹر دو شپوں کے درمیان یوز کرتے ہیں، یہ ایک شپ ہے ایس اور یہ ایک شپ ہے ایس پرائم، ہم ان کی موومنٹ، ان کی ویلوسٹی کے درمیان، یہاں ویلوسٹی کی ویلیو آ جاتی ہے، ہم ان کی ویلوسٹی کے درمیان وہ ڈفرنس نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے ہے، تو اس کا ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے ہے، یعنی ایک کا ٹائم سلو اور ایک کا تیز ہے، اور سیکنڈ کا ڈفرنس ہے، یعنی سیکنڈ ایک کا لمبا تھوڑی ہے۔ ڈسٹربنس آ رہی ہے۔ اس فیکٹر کا صرف میں تعارف کروا رہا تھا، اور آئنسٹائن کی دراصل ضرورت بتانا چاہتا ہوں، مجھے صرف 1 منٹ اور اس پہ لگانا ہے۔ تو یہ گیما فیکٹر وہ میتھمیٹیکل آبجیکٹ ہے جو ہمیں ٹائم کا ڈفرنس بتاتا ہے اور اسپیس کا ڈفرنس بتاتا ہے، جس کو ہم بڑا فکشن میں دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک بندے کی ایک جوان رہ گیا اور دوسرا بوڑھا ہو گیا، وہ یہی لورنٹس فیکٹر اور ایک گیما اور ایک بیٹا ہے جس سے ہم وہ نکالا کرتے ہیں۔ تو خیر جرت یہاں پہ آئنسٹائن نے کیا کی، میں ذرا اس بات کو بتا دوں۔ تو E=mc²، یا اسپیشل ریلیٹیوٹی کے وقت لورنٹس کو سارا پتا تھا کہ ٹائم ڈائلیٹ ہوتا ہے اگر ہم میتھمیٹکس کو مانیں، تو کہ میتھمیٹکس ٹرو ہے، اگر ہم مانیں تو ٹائم چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، اور چھوٹے بڑے ٹائم کی بات بڑی عجیب تھی کیونکہ یہ سیکنڈ کی لمبائی کی بات ہے، یعنی سیکنڈ اگر ایک بندے کا اتنی لمبائی کا ہے تو دوسرے بندے کا سیکنڈ اتنی لمبائی کا ہو سکتا ہے۔ ٹائم ایبسولوٹ نہیں ہے، بندے آبزرور پر منحصر ہے کہ وہ کس سپیڈ سے چل رہا ہے۔ اگر ایک آبزرور زیادہ تیز چل رہا ہے ہائر سپیڈ سے تو یہ اس کا ٹائم ہوگا، اس کا سیکنڈ ہوگا، اور دوسرا اگر سلو رفتار سے چل رہا ہے سلو تو یہ اس کا سیکنڈ ہوگا، یہ والا ٹی پرائم، اور یہ ٹی ڈفرنس ہے دونوں میں، اور وہ لورنٹس کا ڈفرنس، لورنٹس فیکٹر کا ڈفرنس ہے اس لورنٹس فیکٹر۔ اب یہ دیکھیے گا کہ لورنٹس یہ جان گیا تھا، نکالا ہی اسی نے ہے، آج ہم نام کیوں دیتے ہیں لورنٹس فیکٹر، لیکن ضرورت نہیں کی اس نے کہ وہ یہ بات مان لے کہ ہاں واقعی اس بڑی یونیورسل ایکویشن میں جس کا نام ہے S=VT، جو پڑھائی وڑھائی نہیں جاتی، جو ہر کسی کو خود ہی آتی ہے، 9th میں ویسے پڑھائی جاتی ہے بائی دا وے، اور اس ایکویشن کو یونیورسل ایکویشن کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاصلہ ہے، یہ ویلوسٹی اور یہ ٹائم ہے، اور ہمیشہ ویلوسٹی ویریبل ہے، ٹائم
सेकंड की लंबाई जितनी होगी उतनी ही रहेगी, और स्पेस में मीटर की लंबाई जितनी होगी उतनी ही रहेगी। लेकिन आइंस्टाइन ने ये जुर्रत की कि नहीं भाई, ये जो टी है ये किसी का छोटा और किसी का बड़ा हो सकता है, और ये जो एस है ये किसी का छोटा और ये किसी का बड़ा होता है। जबकि रोशनी की रफ्तार, अगर सिर्फ रोशनी की बात की जाए, किसी ऑब्जेक्ट की नहीं, जबकि रोशनी की रफ्तार सी कभी तब्दील नहीं होती, और इसलिए सी को वेलोसिटी के साथ बदल देते हैं, और सी परमानेंट रहेगी। टाइम बदल जाएगा, स्पेस बदल जाएगी। अब टाइम बदल जाएगा, स्पेस बदल जाएगी, सेकंड की लंबाई बदल जाएगी, मीटर स्टिक की लंबाई बदल जाएगी। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थिंग टू थिंक, वो उसने सोची। ये होती है जुर्रत। बहुत जबरदस्त अब बात है, और ये इसका सबूत है कि टाइम और स्पेस मखलूक हैं, ये बनाई गई हैं, ये डिफॉल्ट में थी नहीं, अल्लाह ताला ने इनको तख्लीक किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। अच्छा जी, अब जो यहाँ पे जरूरत की आइंस्टाइन ने वो देखिएगा, यानी रेडिएट जो कन्वर्ज होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, ग्रेविटी फील्ड अंदर की तरफ कन्वर्ज होनी चाहिए, वो सीधी लाइनों पे जानी चाहिए, और एट द एंड उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे टच करना चाहिए, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पहुंच के एंगल बनाना चाहिए। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या जरूरत की? आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, ये जो गिरता हुआ ऑब्जेक्ट है, ये जो गिरता हुआ ऑब्जेक्ट है, ये सीधी लाइन पर नहीं आ रहा, जो जमीन पे गिर रहा है। अब कितनी अनइंट्यूटिव बात है, ये जमीन है, ये दरख्त है, ये सेब है जो न्यूटन पर गिर रहा है नीचे, इसको सीधी लाइन नहीं होना चाहिए क्या? 100% इसको सीधी लाइन होना चाहिए। आइंस्टाइन की दूसरी जरूरत यह है कि उसने कहा यह सीधी लाइन पर नहीं आती। उसने इस कर्व की वजह से, जो ये वाली कर्व थी, उसने कहा ग्रेविटी में भी जब रोशनी गिरती है तो कर्वी फॉर्म में नीचे रोशनी जमीन पे गिरती है। लिहाजा सिर्फ रोशनी ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो गिरता है वो कर्वी फॉर्म में जमीन पे गिरता है। इसलिए उसने कहा जमीन के आसपास जो फिजा है, जिसको सीधा होना चाहिए था, जमीन से ऊपर की बात हो रही है, जमीन के ऊपर, जमीन से बाहर की बात हो रही है, ऑर्बिट की बात हो रही है, कि वहां पे जो स्पेस है, वो स्पेस जिससे आने वाली शुआ को, जिससे गिरने वाले ऑब्जेक्ट को सीधी लाइन पर आना चाहिए था। आइंस्टाइन की दूसरी जरूरत यह है कि वो अनदेखी फिजा, वो इनविजिबल जो जगह है, वो कर्वी है, और उसने कहा कि वहां पे जमीन के आसपास कर्व मौजूद है, जो चीजों को इस तरह से गिराती है कि अगर आप चाहें तो हर तरफ से उसकी ड्राइंग बनाकर मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली, और फिर चीजों को गिरा के प्रूव कर सकते हैं कि जमीन के आसपास की फिजा जो है वो सीधी नहीं है, फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, और गिरने वाली चीजें कर्व बना के गिरती हैं। और अजीब गरीब चीज ये थी कि आइंस्टाइन ने इस कर्व को टाइम एंड स्पेस को मिलाकर इजाद किया है। टाइम और स्पेस प्लस हुए तो ये बन गया स्पेस टाइम, और ये स्पेस टाइम के कर्व्स हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि स्पेस टाइम फिलोसॉफिकल चीज है, क्योंकि इसको मेजर भी किया जा रहा है, जबकि टाइम को आप कैसे देखेंगे? यानी मैं अभी आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ये पावर पॉइंट और ये स्लाइड्स, यहाँ पे यहाँ देखिएगा, we can even see the time component of a space time curve। यहाँ पे ये एक प्लैनेट है जो सूरज के आसपास गर्दिश कर रहा है, जैसे जमीन है। आपको नजर आ रहा है ना जी? ये एक प्लैनेट है जो सूरज के आसपास गर्दिश कर रहा है जैसे जमीन। अभी मैंने आपको टाइम का कंपोनेंट आंखों से दिखाना है, जो कि इम्पॉसिबल बात है, और ऊपर मैंने क्लेम किया कि वी कैन इवन सी द टाइम कंपोनेंट ऑफ अ स्पेस टाइम कर्व। और वो अगली स्लाइड में यहाँ पे देखिएगा, मैंने व्यू बदल दिया टाइम है डायलेट हो जाता है जी। यहाँ पे डायलेशन की बात नहीं है, यहाँ मैं सिर्फ दिखाने लगा हूँ टाइम का कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखिए साइड व्यू ऑफ द ऑर्बिट अराउंड सन के, अब
اب یہ دیکھیے سائڈ ویو ہے کہ سن بھی تو موو ہو رہا ہے نا, سن بھی تو کہیں جا رہا ہے, کسی طرف جا رہا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تو سورج بھی تو گردش کر رہا ہے, آگے کی طرف جا رہا ہے, اس لیے جو پلانٹ گردش کرے گا وہ ایک سلینڈریکل شیپ بنائے گا جب ہم اس کو ڈرا کریں گے ڈرائنگ میں. اب تیسری تصویر میں دیکھیے, تیسری ویڈیو میں, کہ اب پلانٹ کی ٹریجیکٹری کیا ہے. پلانٹ کی ٹریجیکٹری وہ کہاں سے گزر رہا ہے, ٹائم میں سے گزر رہا ہے اور سپیس میں سے گزر رہا ہے. سپیس میں تو وہ جسٹ ایک تھیٹا ہے کہ وہ گول گول گھوم رہا ہے, لیکن ٹائم میں گزرنے کی وجہ سے وہ کرو بنا رہا ہے, ایسی اسپائرل قسم کی جس میں ایک کمپوننٹ ٹائم ہے اور گولائی والا کمپوننٹ سپیس ہے. آخری تصویر میں دیکھیے کہ میں نے یہاں پہ باقاعدہ ڈرا کر دیا ہے اس کا سائڈ پوز, اور جب وہ اس طرح جا رہا تھا اس طرف تو یہ اس کا ٹائم کمپوننٹ تھا, اور جب وہ اس طرح گردش کر رہا تھا ایسے کر کے, یعنی یہ ایسے آ رہا ہے اور یوں کر رہا ہے, تو جب وہ ایسے کر کے سامنے سے گردش کر رہا تھا تو یہ اس کا سپیس کمپوننٹ تھا جس کو ہم اس اینگل یعنی تھیٹا کی وجہ سے معلوم کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس سائڈ پر گراف میں یہ جو گرین جا رہی ہے آگے کی یعنی رائٹ سائڈ کو, یہ کمپوننٹ کس کا ہے, ٹائم کا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے ٹائم کا کمپوننٹ دیکھ رہے ہیں, جو ہم یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک سیب گرتا ہے تو ٹائم کے کمپوننٹ میں وہ اس طرح کی کرو بناتا ہے. یعنی آپ اس کو بالکل سادہ اور جٹالی زبان میں سمجھیں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بندہ بالکل بھی فزکس کو نہ جانتا ہو, تو ان کے لیے سمجھے تو یوں ہے کہ زمین پر چیزیں گرتی نہیں ہیں. یہ میں نے پہلے کہہ دیا ہے معذرت کے ساتھ کہ بہت ہی جٹالی زبان میں اختیار کر رہا ہوں دیسی کرنے کے لیے, تو اس میں ظاہر ہے آبویسلی فل سائنس تو نہیں ہے اس بات میں, لیکن پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اس سے یوں سمجھ لیں کہ چیزیں گرتی نہیں ہیں زمین پہ, بلکہ یہ دو کنارے ہیں ندی کے جو آگے جا کر ملتے ہیں. یوں ہے کہ چیزیں کھڑی رہتی ہیں وہیں پہ, ٹائم میں سفر کرتی ہیں. صرف سیب جو ہے وہ گرا نہیں ہے, جتنا ہائٹ پہ تھا اتنی ہائٹ پر ہی رہا ہے, لیکن وہ ٹائم کی کرو پر سفر کر رہا ہے. صرف ٹائم میں تو سفر کرنا فزیکلی سفر تو نہیں ہوتا نا, تو ہم کہیں گے کہ وہ وہیں کھڑا ہے اور ٹائم میں سفر کر رہا ہے, مطلب اس کی ٹک ٹک چل رہی ہے, لیکن اس کی ٹک ٹک جو ہے وہ ایک کرو پر ہے. اسی طرح زمین بھی چل رہی ہے اور اس کی ٹک ٹک بھی ایک کرو پر ہے, دونوں آگے جا کے مل جاتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ میرے ہاتھ دکھانے کے لیے میں کیمرہ آن کر رہا ہوں, یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ سیب ہے, یہ سیب ہے, یہ زمین ہے, اور یہ یہاں کھڑے ہیں. ٹائم کا کمپوننٹ آگے کی طرف ہے, یہ یہاں کھڑے ہیں دونوں, ٹائم کا کمپوننٹ آگے کی طرف ہے, یہ اس کمپوننٹ میں کھڑے 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 ایک دوسرے سے گلے مل جاتے ہیں. یعنی وہ حرکت ہی نہیں کر رہے. سمپل اگر دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ حرکت ہی نہیں کر رہے, وہ کرتے 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 ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں. اسپیشل ریلیٹیوٹی تو میں بیان ہی نہیں کر سکا, اور ٹائم دیکھیں 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے. ابھی میں ممتاز صاحب سے پوچھوں گا کہ میرا تو بہت کام رہتا ہے, تو مجھے کتنا اور نہیں, ٹائم دیں گے. وہ میرا خیال ہے ایک اور لیکچر اس پہ ہم رکھیں گے. یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے خاص طور پہ کہ سپیس اور ٹائم جو ہے کیسے بیہیو کرتے ہیں, جیسے کوئی بنائی گئی تخلیق کی ہوئی چیز ہو, اور ہم ساری یعنی کائنات کی سپیس جو ہے, سپیس ٹائم. آپ ٹائم ڈائلیشن کی بات کر رہے تھے نا سر, گریویٹیشنل ٹائم ڈائلیشن زیادہ قریب ہے معجزات کے. جو ٹائم ڈائلیشن اسپیشل ریلیٹیوٹی کا ہے وہ اسپیکولیشن, وہ جسٹ ایک خیال ہے, اور اس کو پارٹیکلز میں ہم دیکھ سکتے ہیں, نیوٹرینو میں, دوسرے پارٹیکلز میں کہ ہاں ہو رہا ہے. لیکن جو گریویٹیشنل ٹائم ڈائلیشن ہے یہ تو خاصے کی چیز ہے. یعنی ابھی بھی جو مکہ ٹاور ہے مکے میں, اس کا اوپر جو آخری بلڈنگ ہے اس پر جو گھڑیال ہے, اور جو پہلی منزل ہے اس پر جو گھڑیال ہے, ان کا سیکنڈ لمبائی میں ڈفرنٹ ہے, اور ان میں سم کوادریلین نینو سیکنڈ کا فرق ہے. یہ آپ کا ایک اور تصور تھا, سیریل ٹائم اینڈ پیور ٹائم. تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم سے ماورا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم ایک اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, وہ آؤٹ آف ٹائم ہے بالکل. اور اللہ کو ٹائم کی نسبت سے ہم پہچان نہیں پاتے, بلکہ اس کو ابو ٹائم رکھنا پڑتا ہے, اور پھر اس کے لیے سیریل ٹائم نہیں ہے. تو فیکون کا مطلب ہے کائنات ازل سے ابد تک بن گئی, کیونکہ اس نے تو ٹائم, اس کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں چیز. یہ بہت کمپلیکیٹڈ بات ہے, اس کی امپلیکیشن جو ہے تصور خدا پہ جاتی ہیں,
اور پھر امام مبین اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ قیامت یا بعد میں کیا ہوگا، ساتھ میں انسان کی فری ول بھی قائم رہتی ہے. تو اس پہ میں یعنی کہ دس لیکچر ول بی ویری ہیلپ فل ٹو ایکسپلین دا compatibility between the omniscience and human free will. بالکل. اچھا سر، تو یہ تو ابھی بہت کچھ رہتا ہے میرا کام آج کے لیکچر کا، آپ مجھے ٹائم کا بتائیے یا کسی اور لیکچر. میرا خیال ہے کہ اب آپ اس کو تھوڑا وائنڈ اپ کریں، کیونکہ گھنٹہ سوا ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور جی بالکل. اٹینشن سپین اتنا ہوتا ہے. تو اگلا جو ہم لیکچر آپ کا رکھیں گے وہ جنرل ریلیٹیو، کیونکہ یہ کمپلیکیٹڈ آئیڈیا لیکن امپورٹنٹ ہے. اگر ہو سکے تو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں ٹائم، اگر آپ لوگوں کے پاس ہے. آئی مین اٹس وہ بریک ڈسٹرب کرے گی. اچھا تو میرے پاس تو ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ ابھی اگر بہت کچھ رہتا ہے اور وہ پورا. ہاں اگر دوسرے ہیں تو بالکل میری طرف سے تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اور بلکہ اور زیادہ خوشی ہوگی. سوال و جواب کا وقفہ میں نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں تو سوال جواب کا موقع مل سکتا ہے، ہم ٹائم بڑھا دیتے ہیں. بات آپ سمجھ لیں کہ ہم دوسری جگہ پہ ہمارا ہم جو ہے نا وہ دوسرے مقام پہ ہیں جہاں ٹائم جو ہے وہ پرلونگ ہو گیا ہے. ہمارا سیکنڈ جو ہے نا وہ ایک گھنٹے کے برابر ہے. چلے میں وائنڈ اپ اس طرح سے کر لیتا ہوں کہ میں نے اندازہ لگا لیا کہ ٹائم زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس میں سے، تو میں اسی کے ڈائلیشن پہ بات کر کے ختم کر دیتا ہوں. اسپیشل ریلیٹیوٹی نہیں، جنرل ریلیٹیوٹی جو ہے وہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے اور اس سے لنکڈ ہے. تو تھوڑا اوور ویو اس کا بھی دے دیجیے گا، تاکہ یا تو پھر یہ ہے کہ آپ ایک اور پورا لیکچر اس پہ دیں، تو کیونکہ وہ بھی اتنی انٹرسٹنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں بات آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور بھی ضرور دیں. جی چلیں بات آگے بڑھاتے ہیں. ادریس صاحب، جب تک آپ کے پاس ٹائم ہے ہمارے پاس بھی ٹائم. چلیں ٹھیک ہے، میں بات آگے بڑھاتا ہوں. جی جی وائٹ بورڈ پہ واپس آتے ہیں. اور اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ وہ کرو جو لائٹ میں پیدا ہوئی تھی، یہ زمین ہے. وہ کرو جو اس باکس میں پیدا ہوئی تھی، وہ کرو آئنسٹائن نے کہا کہ روشنی کروز کی فارم میں زمین پر آ رہی ہے، اور اس لیے زمین کے آس پاس کی فضا جو ہے وہ ساری کروڈ ہے، اور کوئی آبجیکٹ بھی اگر گرتا ہے تو وہ بھی کرو کی فارم میں زمین پر گرتا ہے. یہاں تک پہنچنے کے بعد ہم ایکویولنس پرنسپل کو جہاں چھوڑا تھا وہاں سے دوبارہ ٹچ کرتے ہیں، تاکہ ہم ایک بہت ہی اہم نقطے کو سمجھ سکیں. وہ یہ تھا کہ یہ آبجیکٹ ہے جو ایک باکس ہے، اور اس باکس کے اندر فرض کریں کہ ایک شخص موجود ہے جو فضا میں سینٹر میں موجود ہے اس باکس سے. یہاں پہ اس آبجیکٹ کو جو اس کے اندر ہے، اس بندے کو کسی بھی طریقے سے پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ کسی سیارے پر گرنے جا رہا ہے، اور کچھ ہی دیر میں بڑا زوردار دھماکہ ہوگا جس سے اس کا ہو سکتا ہے موت واقع ہو جائے، اور امپیکٹ ہوگا، ٹھا کر کے لگے گا. یہ اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے جب تک وہ چھو نہ لے زمین کو. یعنی اگر باکس اتنا زیادہ بند ہو کہ کوئی کھڑکی نہ ہو اس میں، تو امپاسبل ہے وہ فرق بتانا کہ وہ زمین پر ہے یا وہ آؤٹر سپیس میں ہے. اس کو یوں امیجن کر لیں کہ دو کمرے ہیں، ایک کمرے میں ایک کمرہ سپیس میں ہے اور ایک کمرہ زمین پر ہے، اور ان دونوں کمرے میں ایک ایک بندہ موجود ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ یا یوں امیجن کر لیں کہ ایک دن آپ صبح کے وقت اپنے ہی کمرے میں اٹھے تو ساری کھڑکیاں اور دروازے بند تھے. ٹیبل پہ ایک پرچی رکھی ہوئی تھی، اور وہ آپ نے پرچی اٹھائی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ جناب اس وقت سپیس میں ہیں، اپنے کمرے میں نہیں ہیں، خلا میں دور کہیں ہیں. تو کیا آپ اس بات کو جھٹلا سکیں گے کہ یہ کوئی بندہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ اگر کھڑکیاں دروازے کھول کے باہر دیکھ لیں اور درخت نظر آ جائیں تو آپ زمین پر ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کھڑکیاں اور دروازے پرماننٹ بند کر دیے گئے، تو آپ نہیں بتا سکتے کہ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. کیونکہ ایکویولنس پرنسپل کی دوسری جو مثال تھی اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو زمین پر ہے اس کے پاؤں زمین کو چھو رہے ہیں، اور جو راکٹ میں موو کر رہا ہے
रॉकेट की फ्लेम की वजह से उसके पांव भी जमीन को छू रहे हैं, और अगर दोनों का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो जमीन का फर्क और रॉकेट के इनसाइड का फर्क नहीं बताया जा सकता। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताने लगा हूं, वो ये है कि ये बात लोकली ट्रू है, ग्लोबली ट्रू नहीं है। और यहीं से कर्व जो है सामने आएगी कि आइंस्टाइन को कैसे कर्व की तरफ, मैथमेटिक्स की तरफ मुड़ना पड़ा। ये जमीन है जो मैंने अभी नीचे बार बार मैं बना रहा हूं, इस तरह से ही प्लैनेट अर्थ बना रहा हूं गोल गोल। लोकली ट्रू है, ग्लोबली ट्रू नहीं है वाली बात पे जरा गौर कीजिएगा। अगर ये लोकली छोटा सा बॉक्स हो, इतना सा बस मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, एक कमरे जितना, फिर तो ठीक है। फिर तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद होगा वो सीधा नीचे की तरफ जाता हुआ महसूस होगा, जब यानी वो सीधी लाइन पे रहेगा जो ऑब्जेक्ट। अब अगर आप इमेजिन करें कि एक ऐसा बड़ा सा बॉक्स है लंबूतरा कि जो जमीन के एक कोने से शुरू हुआ और वो दूसरे कोने तक, गोल जमीन है हमारी, दूसरे कोने तक बॉक्स बड़ा है, इमेजिन करना है सिर्फ, हकीकत में इतने 1000 किलोमीटर का बॉक्स तो नहीं बनाया जा सकता, जस्ट इमेजिनेशन है, दूसरे कोने तक फैला हुआ है इतना बड़ा बॉक्स। अब इस बॉक्स में दो गेंदें सोचें, एक गेंद इस किनारे पर है और एक गेंद इस किनारे पर है, और बॉक्स भी गिर रहा है और गेंदें भी गिर रही हैं, जैसा कि पहली मिसाल में था कि बंदा भी गिर रहा है और बॉक्स भी गिर रहा है, दोनों नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो क्या होगा? तो ये होगा कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, दोनों के दरमियान, ये जरा नीचे लग गया बहरहाल, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आगे चलकर, चूंकि इस तरफ से ट्रेवल करना है इन्होंने, ये डिस्टेंस आगे चलकर कम हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। यहाँ ये डिस्टेंस काफी कम होगा ऊपर वाले के मुकाबले में। इसका मतलब ये हुआ कि असल में ग्लोबली जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और दूसरा एक्सेलरेशन इक्विवेलेंट नहीं है, सिर्फ लोकली इक्विवेलेंट है। ग्लोबली इक्विवेलेंट इसलिए नहीं है कि जब हम बड़ा सा ग्लोबल किस्म का बॉक्स बनाते हैं तो उनका जो ट्रैवल है वो हमें बताता है कि वो तो आहिस्ता 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 एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई फोर्स उन्हें पुश कर रही हो अंदर की तरफ। यहाँ पे कोई फोर्स हो और यहाँ पे कोई फोर्स हो जो उन्हें वक्त के साथ साथ पुश करती जा रही हो अंदर की तरफ, पुश करती जा रही हो अंदर की तरफ, धक्का दे रही हो, जबकि ऐसी कोई फोर्स होती तो है नहीं, क्योंकि वो तो फ्री फॉलिंग बॉडी है और उसको तो इम्पैक्ट से पहले पता भी नहीं था कि मैं खला में हूं या जमीन पे हूं। इम्पैक्ट से पहले तो उसकी ये हालत थी, और इम्पैक्ट से पहले वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं दूर दराज खलाओं में हूं या जमीन। जब इम्पैक्ट होगा तो उसको पता चलेगा, अदरवाइज इक्विवेलेंट है खला में होना या गिरने के लिए। फ्री फॉलिंग बॉडी पे कोई फोर्स नहीं होती, तो ग्रेविटी कोई फोर्स है ही नहीं, इसीलिए गिरते हुए ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, क्योंकि गिरता हुआ ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग बॉडी है और वो सेम है कि एक दूर दराज कायनात के कोने में एक पार्टिकल या वो गिरता हुआ ऑब्जेक्ट जो जमीन पर सेब है, दोनों सेम है, इसलिए उन पर कोई फोर्स होती नहीं है, जीरो फोर्स होती है। तो हम क्यों कहते हैं कि फिर वो ग्रेविटी की फोर्स के असर में है? हम गलत कहते हैं, न्यूटन की वजह से कहते हैं। वो ग्रेविटी की फोर्स के असर में नहीं है, वो मतलब जब तक टकरा नहीं जाता तब तक ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन, ग्रेविटी का जो इक्विवेलेंस है एक्सेलरेशन के साथ, वो उस पर असरअंदाज हो ही नहीं सकता। जब बॉक्स लग जाएगा जमीन के साथ, फिर उसके पैर भी लग जाएंगे और फिर वो एक्सेलरेशन के साथ तब जाके इक्विवेलेंट होगा। एक्सेलरेशन के साथ ग्रेविटी के जमीन पर टच होने के बाद इक्विवेलेंट होगा वो एक्सेलरेशन जो ये रॉकेट वाला था, सॉरी इधर नहीं बनाना, वो एक्सेलरेशन जो रॉकेट वाला था उसके साथ वो इक्विवेलेंस होगा टच करने के बाद इसके साथ। लेकिन इसके साथ इक्विवेलेंट नहीं होगा, इसके साथ इक्विवेलेंट होगा वो जो खला में भी ऐसे ही हैंगिंग पोजीशन में है बॉक्स के सेंटर में, वो जमीन पे इंपैक्ट से पहले पहले तक हैंगिंग पोजीशन में। ओके, अब आते हैं आइंस्टाइन ने कर्व को कैसे देखा। आइंस्टाइन ने जब ग्लोबली सोचा कि ये तो नीचे की तरफ जा रहे हैं और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं,
ایسے تو اس کو ایک بندے کی یاد آئی. جب اس نے ایسا سوچا تو اس کو ایک تاریخ میں گزرے ہوئے بندے کی یاد آئی. اس بندے کی محبت میں بھی مبتلا ہوں. اس کو یاد آئی ریمان کی. ریمان نے ایک کام کیا تھا کم از کم آئنسٹائن سے 100 سال پہلے, اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کل کو میرا کام جو ہے وہ آئنسٹائن جا کے گریوٹی میں یوز کرے گا اور ایک امیجنری جو ہے وہ کرویچر کو سوچ لے گا. ریمان نے تو اپنے دور میں 100 سال پہلے صرف زمین پر جو زمین کا گول سیارہ ہے اس پر ان کرووں کو جو سیارے میں ہوتی ہیں یہ نارتھ اور ساؤتھ پول کے درمیان لیٹیٹیوڈ اور لانجیٹیوڈ یہ جو ہوتی ہیں چیزیں, اور ایکویٹر یہاں پہ ہوتا ہے, ان چیزوں کی اس نے کرویچر والی میتھمیٹکس جو ہے وہ ایجاد کی. اور پھر ظاہر ہے میتھمیٹیشین تھا, صرف زمین پر تو اس نے بس نہیں کرنی تھی. اور ریزن بھی کیا تھی کہ اس وقت میپس بنانے بڑے مشکل تھے جہازوں والوں کے لیے. یہ جو جہازوں پہ سفر کرتے تھے سمندر میں, یہ میپس بنانے ہوتے تھے چپٹے, یعنی کاغذ پر یا کپڑے پر بنانے ہوتے تھے گول چیز کے, یعنی اس پلانٹ کے, زمین کے. تو یہ بڑا پرابلم تھا کہ کیسے میپ یہاں پہ ہم میپنگ کیسے کریں, ہم ایک 3 ڈائمینشنل چیز کو 2 ڈائمینشنل چیز پر ٹرانسفر کیسے کریں. اس پرابلم کی وجہ سے یہ شروع میں کرویچر کی میتھمیٹکس سوچنی پڑی تھی ان لوگوں کو. لیکن ریمان جو تھا, ریمان جو تھا یہ وہ گریٹ آدمی ہے کہ اس نے پھر پلانٹ پر بس نہیں کی, اس نے پھر پلانٹ کے علاوہ ہر طرح کی کرو کے حوالے سے ایک میتھمیٹکس ڈیولپ کی جس کی یہ جگہ نہیں ہے بیان کرنے کی. لیکن ایکویشن میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے یہاں پہ آر میو نیو لکھا ہوا تھا شروع میں. یہ آر ریمانین کرویچر یا ریچی کنویچر اور ریمانین کرویچر فی الحال ایک ہی سمجھ لیں, جو ریمانین کرویچر کے لیے یوز ہو رہا تھا ایکویشن میں یہ آر, یعنی ریمان نے میپوں کے مقصد سے زمین پر ایک نئی قسم کی جیومیٹری دریافت کی تھی. اور اس جیومیٹری کو سن کے آپ بھی حیران ہوں گے, جو اس نے دریافت کی تھی اسی ریمان کی طرف آئنسٹائن کا خیال چلا گیا گلوبل گریویٹیشنل ایکسلریشن کے وقت. وہ جیومیٹری آپ کو سن کے بھی حیرت ہوگی کیونکہ ہم نے جانی ہوئی تھی صرف ایک ہی قسم کی جیومیٹری جس کا نام ہے یوکلیڈین جیومیٹری. اور یہ یوکلیڈین جیومیٹری ہم میں سے بچے کو آتی ہے. ہم جانتے ہیں یوکلیڈین جیومیٹری میں کہا جاتا ہے 2 پیرالل لائنیں کبھی ایک دوسرے کو کراس نہیں کر سکتی. پھر اس میں کہا جاتا ہے ایک رائٹ اینگل ٹرائی اینگل کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 180 ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں اس جیومیٹری کے ایگزیمز ہیں. یہ رائٹ اینگل ٹرائی اینگل ہے. ایک رائٹ اینگل ٹرائی اینگل کے تینوں زاویوں کا مجموعہ, رائٹ اینگل ٹرائی اینگل اس کو کہتے ہیں جس کا ایک اینگل 90 کا ہو. ایک رائٹ اینگل ٹرائی اینگل کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 180 ہوتا ہے. یہ ایگزیم تھے یوکلیڈین جیومیٹری کے, اور یہ ہماری یوکلیڈین جیومیٹری تھی. عام سمپل سی جیومیٹری کے 2 پیرالل لائنیں کبھی ایک دوسرے کو کراس نہیں کر سکتی. لیکن ریمان کی کرویچر والی جیومیٹری جو ہم یہاں پہ زمین کے پلانٹ پر اس نے بنائی, صرف نقشے بنانے کے چکر میں وہ اس میں پڑا اور اتنا ایڈوانس چلا گیا. جب اس نے بنائی تو ثابت کیا ہوا, ثابت یہ ہوا کہ اصل جیومیٹری جو ریئل ورلڈ میں ہے وہ یوکلیڈین ہے ہی نہیں. یعنی یہ بات بھی غلط ہے کہ 2 لائنیں آپس میں پیرالل لائنیں آپس میں ایک دوسرے کو کراس نہیں کر سکتی. اور اوپر والی یہ بات بھی غلط ہے, یعنی رائٹ اینگل ٹرائی اینگل کے زاویے جمع کریں تو 180 ہوں گے. یہ یوکلیڈین میں تو درست ہے, اور یوکلیڈین جیومیٹری لوکلی تو درست ہے. ایک بندہ بلیک بورڈ پہ لکھ رہا ہے تو اس کے لیے تو درست ہے, ایک بندہ کاپی پین لے کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے تو درست ہے. لیکن جو اصل ریالٹی زمین کی ہے, کیونکہ زمین گول ہے, وہ جو اصل ریالٹی زمین پہ اس پہ یہ بات درست نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر سیارہ زمین پر ایکویٹر پر آپ کھڑے ہوں اور یہ ایکویٹر ہے اور یہ نارتھ پول ہے اور یہ ساؤتھ پول ہے. اب ایکویٹر پہ اگر آپ کھڑے ہوں, یہاں پہ آپ کھڑے ہیں اور یہاں سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر میں کھڑا ہوں. ہم دونوں نے اپنا رخ
सीधा कर लिया है, बिल्कुल सीधा, किस तरफ? पोल की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ। और हमने फैसला किया है कि हमने पैरेलल चलना है, और हम पैरेलल चलना शुरू हुए, लेकिन नॉर्थ पोल पे जब हम दोनों पहुंचे तो हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे। अजीब बात है, दो पैरेलल लाइनें तो क्रॉस नहीं करती, लेकिन बड़ी जगह होगी यानी प्लैनेट होगा तो वो क्रॉस करेंगी, और वो क्रॉस करेंगी इसलिए कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री वहां पे ट्रू ही नहीं है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री वहां पे यहाँ पे जो बनेगी आपकी राइट एंगल ट्राइंगल, उसके एंगल्स जो हैं वो 180 से ज्यादा होगा उनका सम। इवन के यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो इक्वेशन खुद ब खुद जो ट्राइंगल खुद ब खुद बन गई है, उसका ये एंगल भी 90 का है और उसका ये एंगल भी 90 का है। अब ये दो एंगल 90 के हैं और 90 के दो एंगल एक ट्राइंगल में, इम्पॉसिबल बात है ना। और वो आ गए, और यहाँ पे क्रॉस भी हो रही है लाइनें, यानी वो वाली ज्योमेट्री जिसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं, और पाइथागोरियन थ्योरम जो हम यूज करते थे राइट एंगल ट्राइंगल को, कि ये लेंथ मालूम करने के लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम यूज करते थे कि सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये पाइथागोरियन थ्योरम इज नो मोर वैलिड हियर। ये पाइथागोरियन थ्योरम, जरा एक्सीडेंट हो गया बी, ये मैं साइड पे कर दूं, मेरी तस्वीर के पीछे आ गया। आप इदरीस साहब, आप अपने पिक्चर के मुखालिफ लिख रहे हैं, उसको राइट जी मैंने ड्रैग कर लिया साइड। तो सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरियन थ्योरम है, और ये थ्योरम अब वैलिड नहीं है अगर सरफेस कर्व्ड है। तो जनाब वापस आते हैं अपनी बात पर, डीप नहीं जाना। बात क्या थी? बात ये थी कि हमने कहा रीमान ने एक कमाल किया, और मैंने ये भी कहा कि मैं भी रीमान की मोहब्बत में मुब्तला हूं। उसने कमाल क्या किया? उसने टर्म बोली, उसने कहा कि जब आप स्फीयर पर होंगे या कर्वी सरफेस पर होंगे तो आपको भी वैसा ही महसूस होगा कि कोई फोर्स आपको धक्का दे रही है। यहां पे आप थे, यहां पे मैं था। हम जब आगे बढ़ना शुरू हुए तो रीमान कहता है कि ये जो डिस्टेंस है ये कम होना शुरू हो जाएगा आपके और मेरे दरमियान, और पोल पर पहुंचते पहुंचते ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा, जिसका मतलब है हम मिल लेंगे। तो ये वाली बात सोचें, और आइंस्टाइन ने जो ग्लोबल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को देखा, ये वाली बात सोचें तो यहाँ पे भी गिरने वाले ऑब्जेक्ट अगर स्फीयर पर गिर रहे होंगे तो दो गिरने वाले ऑब्जेक्ट बावजूद इसके कि उन पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, वो दोनों भी ऐसा लगेगा कि कोई चीज उनको धक्का दे रही है इनवर्ड्स। जैसे यहाँ पे कोई चीज मुझे और आपको धक्का दे रही थी इनवर्ड्स, और वो फोर्स थी नहीं, लेकिन वो फोर्स वाला काम हो रहा था कि जैसे फोर्स हो। और यहाँ पे भी फोर्स है नहीं, फ्री फॉलिंग बॉडी पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन फोर्स वाला काम हो रहा है। तो आइंस्टाइन ने मैच किया इन दोनों को, और जुर्रत का काम ये किया कि उसने कहा कि न्यूटन जो कहता था कि रेडियली बनने चाहिए लाइंस, इनवर्ड्स कन्वर्ज होनी चाहिए, आउटवर्ड्स डाइवर्ज होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की होती हैं। आइंस्टाइन ने कहा नहीं, ये रीमानियन तर्ज पे गिरती हैं चीजें, क्योंकि यहाँ पे भी फासला उस अंदाज में कम हो रहा है जिस अंदाज में रीमान ने कहा कि यहाँ फासला कम होता है। तो ये रीमानियन तर्ज पे गिरती हैं चीजें जमीन पे, और इसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन ने पहली बार कर्व के बारे में सोचना शुरू किया और फौरन रीमान के दहलीज को पकड़ लिया। रीमान के पास जब आइंस्टाइन पहुंचता है तो सारा मसला हल हो जाता है, जिसका हम यहाँ पे बयान नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स है। और रीमान के कुछ ही अरसे बाद रिची नामी एक बंदे ने उसमें थोड़ा सा ये इजाफा कर दिया था, इसलिए आइंस्टाइन का कमाल जो है वो बैरूनी इनविजिबल स्पेस के की ज्योमेट्री, वो उसका कमाल फिर भी नहीं है। आइंस्टाइन का कमाल ये कि उसने टाइम को ज्योमेट्री में डालने की जुर्रत की। कौन करता? अरस्तु के जमाने से लेके ये जुर्रत आज तक आइंस्टाइन ने की। रिची जो आया
اس نے کہا ریمان کے کام پر تھوڑا کام بڑھایا. اس نے کہا ریمان نے سرفیس کی بیرونی سطح, یہ دیکھیں نا, یہ بیرونی سطح ہوتی ہے, آپ چلیں گے, آپ سرفیس کی سرفیس کے اوپر ٹک 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 باہر سرفیس اوپر, فٹ بال کی باہر والی سائڈ. ریمان نے بیرونی سطح پہ کام کیا ہے. رچی نے کہا کہ پوری سرفیس کو بھی سوچیں, یعنی پوری سرفیس انسائیڈ دا بال اور آؤٹ سائڈ دا بال. یعنی آؤٹ سائڈ دا بال سے میری مراد یہ ہے کہ اگر یہی سرفیس بیرونی طرف سوچیں, ویسی ہی گولائی میں, جیسی صرف دماغ سے سوچیں جیسی وہاں پہ ہے نہیں. اور یہ بیسیکلی گاؤس سوچا کرتا تھا, گاؤشین سرفیس کہتے ہیں اس کو. گاؤس سوچا کرتا تھا ایسی سرفیسز کے بارے میں جو وہاں پہ ہے نہیں, لیکن ویسے ہی امیجن کرنی ہے, جیسی گول یہ اندر والی ہے ویسی باہر فضا میں امیجن کرنا ہے ایک غبارہ سا اس کے آس پاس. تو رچی نے وہ امیجن کیا اور کہا کہ سرفیس کی بیرونی سطح پر تو ریمان کا کرویچر کام کر رہا ہے, لیکن اگر ہم اس کی بیرونی سطح جو انویزیبل ہے وہ بھی ویسی ہی امیجن کرنا شروع کر دیں تو پنجابی چ ایک لفظ بولا جاتا ہے ڈکرا, کاش. یعنی جب ہم کاٹتے ہیں نا کسی سیب کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اس کا ٹکڑا الگ کر دیا, کاش, کاف دو نقطے والے سے کاش الگ کر دیا, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈکرا وکھرا کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ زمین کی بیرونی سرفیس سے ایک ڈکرا کاٹیں, یعنی آپ ایک یہ بیرونی سرفیس ہے, یہ بھی ظاہر ہے یہ بھی گول سوچنی ہے, کروی سوچنی ہے, سفیر جیسی, تو اس میں سے ایک ٹکڑا اگر آپ کاٹیں, ایسے کاٹ لیں یہ ٹکڑا, تو یہ ٹکڑا والیوم میں, یعنی یہاں پہ تو تھا نا کہ سرفیس پر فاصلہ کم ہو رہا ہے, سرفیس پر فاصلہ کم ہو رہا ہے, لیکن رچی نے کہا کہ اب آپ نے ڈکرا کاٹا ہے, پوری سیب کی وہ ٹکڑا کاٹ دیا ہے, تو اب والیوم کم ہو رہا ہے. جو آپ زمین کی طرف گرتے ہیں تو والیوم کم ہوتا چلا جاتا ہے. والیوم 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے نا, یعنی آپ کو ایک کیوبیکل فارم میں سوچنا پڑے گا والیوم, اور سرفیس ایک صرف بلیک بورڈ پر لکھے ہوئے نام کی فارم میں بھی سوچی جا سکتی ہے, لیکن والیوم پوری 3D کی فارم میں سوچنا ہوگا. تو یہ آپ 3D کی فارم میں سوچیں کہ زمین کے گلوب پر باہر ایک اور گلوب موجود ہے جو انویزیبل ہے, فضائی گلوب, اور اس کے ٹکڑے کو, اس کے ڈکرے کو, اس کے پیس کو کاٹیں تو وہ والیوم کی فارم میں ہوتا ہے. اور ریمان سے رچی تک کی ترقی یہ ہوئی کہ رچی نے کہا کہ والیوم بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے نیچے جاتے ہوئے, اس لیے آئنسٹائن کے پاس رچی بھی موجود تھا اور آئنسٹائن کے پاس ریمان بھی موجود تھا. تو آئنسٹائن کو کرنا یہ پڑا کہ ان کی کتابیں اٹھائیں اور یہ والی جیومیٹری, یہ والی ان سے لے کے فائنل کر دی. یہ بنانے میں آئنسٹائن کا کوئی کارنامہ نہیں ہے, لیکن کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس جیومیٹری کا نام رکھا جیومیٹری آف اسپیس ٹائم, اور اس جیومیٹری کے جو کوآرڈینیٹس ہیں وہ 4 ہیں. ویسے ہم نے زندگی میں 3 پڑھے ہوئے تھے ہم سب نے, کہ ایک ہوتا ہے وائی ایکسس, ایک ہوتا ہے ایکس ایکسس, اور ایک ہوتا ہے زیڈ ایکسس. اب آئنسٹائن نے کہا کہ یہ 4 ہیں. ریمان نے بھی ایکسٹرا ڈائمینشنز کو امیجن کیا تھا, لیکن آئنسٹائن نے ٹائم ڈال دیا اس میں, یہ ریمان نہیں سوچ سکتا تھا. تو آئنسٹائن نے کہا یہ ایکس, وائی اور زیڈ جو ہیں ان میں ایک ڈائمینشن ٹائم کا کوآرڈینیٹ بھی ہے جو یہاں پہ بنایا نہیں جا سکتا, کیونکہ میں ایسے بناؤں گا تو وہ ڈرائنگ خراب ہو جائے گی, ادھر بناؤں گا تو خراب, ادھر بناؤں گا تو خراب. تو سائنسدانوں نے ایک طریقہ نکالا ہوا ہے کہ کسی ایک کو وہ غائب کر دیتے ہیں, یعنی وائی کو میں نے اڑا دیا ہے, وائی ہے صحیح مگر ہم نے اس کو دماغ میں رکھا ہوا ہے, کاغذ پہ ہم نہیں بنا رہے, اور یہاں پہ ٹائم کا جو ہے اس نے کوآرڈینیٹ چوتھا ڈال دیا ہے. تو اسپیس ٹائم کے 4 کوآرڈینیٹ ہیں, وائی ایک ٹائم ایک کوآرڈینیٹ ہے. اور یہاں پہ جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں, 1 منٹ, پاور پوائنٹ, یہاں پہ ایک جو بات رہ گئی اس کے بعد میں شاید لیکچر ختم کرتا ہوں, کافی وقت ہو گیا. اور جو گریوٹی ہے اس میں ٹائم ڈائلیشن, گریویٹیشنل ٹائم ڈائلیشن اسے کہتے ہیں فرسٹ آف آل, اس میں بھی ٹائم ڈائلیشن پیش آتا ہے. جیسا میں نے کہا تھا برج دبئی پر اور مکہ ٹاور میں نوٹ کیا ہے سائنسدانوں نے, انگریز کافر سائنسدانوں نے مکے میں جا کے نوٹ کیا ہے اور اس کو اپنے تھیسز میں مینشن کیا ہے, پیپرز میں مینشن کیا ہے کہ واقعی
डिफरेंस ऑफ टाइम मौजूद है, ग्रेविटी के नजदीक टाइम स्लो हो जाता है। और इसमें आज का दौर बहुत लकी लोगों का दौर है। हमारे पास आज के दौर में सीजियम क्लॉक मौजूद है। सीजियम क्लॉक, या अब तो और एटमों से भी बनाने वाली घड़ियां आ गई हैं। ये जो एटम होता है, ये ऐसे एटम जिनके आखिरी शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ये वाइब्रेट होते रहते हैं क्योंकि बैलेंस नहीं होता वो एटम। तो ये वाइब्रेशन इतनी तेज होती है कि सीजियम का एटम 9 खरब मर्तबा 1 सेकंड में वाइब्रेट होता है। सीजियम का एटम 1 सेकंड में 9 खरब मर्तबा और कुछ और भी ज्यादा है वाइब्रेट होता है। तो ये घड़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे भी ज्यादा एटॉमिक क्लॉक्स आ गई हैं। तो आजकल आसानी ये हो गई है कि जमीन के नजदीक एटॉमिक क्लॉक रखो एक, और एक एटॉमिक क्लॉक जमीन से दूर रखो, तो दोनों का सेकंड का जो डिफरेंस है, ये आज से 20 साल 50 साल पहले मुमकिन नहीं था। 50 साल पहले मुमकिन नहीं था आंखों से देखना। अब उन दोनों क्लॉक्स का, बल्कि जितने क्लॉक्स आप दरमियान में रख दें, सब में डिफरेंस जो आ रहा होता है वो चूंकि क्वाड्रिलियंथ और बिलियंथ ऑफ द टाइम्स वो छोटा होता है, इसलिए वो यहाँ पे वाजे नजर आना शुरू हो जाता है क्लॉक का डिफरेंस। और ग्रेविटेशन, अच्छा एक आखिरी बात कि ये जो मैंने तस्वीर बनाई है, इससे एक चीज आप समझें कि एनालॉजी ऑफ रिवर, ऊपर मैंने लिखा भी है कि टाइम जो स्लो हो जाता है जमीन के नजदीक, ये दरिया की एनालॉजी से समझा जा सकता है। दरिया, इमेजिन करें एक दरिया बह रहा है, तो उसमें पानी की जो वेलोसिटी है, उसका सेंटर में जहां दरिया का वस्त होता है, वेलोसिटी का वेक्टर सबसे ताकतवर होगा, मोटा, बड़ा, लंबा वेक्टर होगा, जो वहां बता रहा होगा कि यहाँ पानी सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से गुजर रहा है। फिर जूं जूं किनारे की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे, वेलोसिटी के वेक्टर छोटे होते चले जाएंगे, और किनारे के बिल्कुल पास पहुंच के वेलोसिटी का वेक्टर ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, और जो पानी के मॉलिक्यूल्स किनारे को छू रहे होंगे, उनका वेलोसिटी का वेक्टर 0 हो जाएगा। यानी वेलोसिटी का वेक्टर जो होता है दरिया में, वो दोनों किनारों की तरफ 0 और सेंटर में फुल पावर वाला होता है। इसलिए कर्ल की एग्जांपल वहां पे हम देख सकते हैं कि अगर उस पर हम एक पहिया, जो ये पहिया है, टांगे का पहिया सोचिएगा, टांगे का पहिया, अगर हम उस पे एक पहिया आके रख दें, फर्ज करें यहाँ पे एक पहिया रख दें, तो ये पहिया घूमना शुरू हो जाता है। और रीजन आपको समझ आ गई होगी कि जिस साइड से बड़ा ताकतवर वेलोसिटी वेक्टर पहिए को छू रहा होगा, इस साइड से वो तेजी से घूमेगी, और जिस साइड से छोटा वेलोसिटी का वेक्टर छू रहा होगा वो स्लो घूमेगी। इसलिए पहिया ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं कर्ल। राइट साइड पे ये क्लॉकवाइज घूमेगा और लेफ्ट साइड पे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यही कश्ती के साथ होता है कि कश्ती जब दरिया के किनारे के नजदीक हो तो ऐसे घूम जाती है। उसकी वजह यह है कि कश्ती का कुछ हिस्सा तो ताकतवर वेलोसिटी वेक्टर की ज़रब सह रहा होता है, और बाकी हिस्सा कमजोर वेलोसिटी वेक्टर की ज़रब सह रहा होता है। इसलिए कश्ती टर्न हो जाती है और आखिर किनारे से जाकर इंपैक्ट करती है, ठक करके लगती है, लग जाती है। वेलोसिटी का वेक्टर एग्जैक्टली एग्जांपल है, या दरिया एग्जैक्टली एग्जांपल है जमाने के दरिया की, टाइम के दरिया की। टाइम का दरिया भी बह रहा है, टाइम का दरिया भी ग्रेडियंट रखता है, टाइम का दरिया भी किनारे से टच करते ही स्लो हो जाता है और उसका वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे छोटा हो जाता है, और किनारे से दूर जाते ही यहाँ पे उसका वेलोसिटी वेक्टर बहुत बड़ा हो जाता है। तो घड़ी की टिक टिक जो है यहाँ तेजी से टिक 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 करती है, और यहाँ पे टिक 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 करती है। यानी ये एग्जैक्टली दरिया की एनालॉजी जैसा है। तो जैसे कश्ती मुड़ जाती है, बिल्कुल उसी उसूल पर वेलोसिटी का वो वेक्टर जिसको फोर्थ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, 4 थे कोऑर्डिनेट्स, मैं वहां जा नहीं रहा हूं स्लाइड पे, उस जगह पे, इसलिए ज़बानी बता रहा हूं। 4 थे एक्स, वाई, जी और टी। तो वो जो टी वाला है वो वेलोसिटी का वेक्टर एग्जैक्टली उस कश्ती की तरह से, कश्ती पर जैसे वेलोसिटी का वेक्टर अमल करता है, इसी तरह उस कश्ती पर वो वैसा ही अमल करता है, और इसका रुख इस तरफ मोड़ता है
کشتی کا, تاکہ وہ کنارے کی طرف چلی جائے. یہ انالوجی آف واٹر میں کشتی کنارے کی طرف جا رہی ہے اور پھر کنارے سے امپیکٹ کرتی ہے. ایگزیکٹلی سیم لائک دیٹ, گرنے والی چیزیں زمین پر ٹائم کمپوننٹ آف دی آبجیکٹ, آف دا ویلوسٹی ویکٹر آف آبجیکٹ, اس ٹائم کمپوننٹ کی وجہ سے وہ بار بار ان کا ویکٹر کا رخ اس طرف مڑ جاتا ہے جیسے کشتی کی ویلوسٹی کا ویکٹر, یہ کشتی ہے اور اس کی جو اپنی ویلوسٹی ہے اس کا ویکٹر اپنا رخ موڑ رہا ہے کنارے کی طرف. ایگزیکٹلی ہر گرنے والی شے کا ویلوسٹی کا جو اس کی اپنی ویلوسٹی میں جو ٹائم کا ویکٹر ہے وہ اپنا رخ موڑتا چلا جاتا ہے. تو جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسے ایسے آتے 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 آگے چیزیں گلے مل جاتی ہیں تو وہ ٹائم میں صرف سفر کر رہی ہوتی ہیں, ورنہ وہ اصل میں رکی ہوئی ہیں. بالکل اسی اصول پر چیزیں زمین پہ گرتی ہیں. تو کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ ٹائم از سو ڈومیننٹ ایز ڈومیننٹ اٹ ایون ڈومینیٹس دا گریوٹی, کہ بیکاز آف دا ٹائم کمپوننٹ things are falling, free falling on planet. So آپ کہہ سکتے ہیں کہ time is also a substitute of gravity. Maybe time component of that structure, جو ہم نے 4 dimensional space time بنایا ہے, اس کا جو time component ہے that is everything. اور اگر ہم نے special relativity پڑھی ہوتی تو پڑھنی چاہیے تھی ویسے, تو ہم نے اس ٹائم کمپوننٹ کے ایکشن کو ان ایکشن بھی دیکھنا تھا ڈرائنگ کے ذریعے کہ وہ واقعی چھوٹا بڑا کیسے ہو رہا ہے. اور ایون اس میں نے کئی ساری سیمولیشنز بنائی ہوئی ہیں, بہت سارے جیو جبرا کی ڈرائنگز بنائی ہوئی ہیں. اگر ایک لیکچر رکھ لیں اسپیشل ریلیٹیوٹی کی ٹائم کمپوننٹ کا فنکشن دیکھنے کے لیے تو میں وہ بھی اپنی سیمولیشنز کے ذریعے سمجھا لوں گا. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, بات ابھی بہت ساری رہتی ہے, لیکن پھر کبھی انشاءاللہ. ابھی کے لیے بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, زبردست اور زبردست. بہت تھاٹ پرووکنگ تھا جی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر حامد؟ ہاں, ایک تو یہ کہ اس پہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ لیکچر رکھیں, اگلا ہی رکھ لیں بے شک. تو اس کا میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنی باڈی میں کرو ڈالوں تو فورس آٹومیٹک کریٹ ہو رہی ہے. میرے I'm not exert, جو مجھے سمجھ آ رہی تھی, میں سوچ رہا تھا جب آپ بات کر رہے تھے کہ جب بھی کرو ہوگا فورس ڈیولپ ہوگی. اور جو نیوٹن کی آپ بات کر رہے تھے کہ فورس جو ہوتی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ خود کوئی باہر سے فورس ایگزرٹ ہو رہی ہے, باہر سے نہیں ہو رہی ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں باڈی کو یوں ٹرن بیٹھا ہوں تو میں ٹرن کروں گا تو آٹومیٹک فورس ڈیولپ ہوگی. ظاہر ہے اس پہ جب آپ کروی فارم میں چلے جائیں گے کرو میں, تو اس کے ہر پوائنٹ پہ ایک پوٹینشیل تو موجود ہو جائے گا نا اسٹریٹ. اصل میں پوری کائنات کروڈ ہے. ایون کہ یہ انٹرسٹنگ جملہ بھی بولا جاتا ہے میتھمیٹکس میں کہ ایک لائن بھی جو ہے بیسیکلی اسٹریٹ لائن جو ہے ایکچولی اٹ از اے فریکشن آف اے گریٹ کرو. جس کو ہم اسٹریٹ سمجھ رہے ہیں وہ ایکچولی فریکشن ہے, چھوٹا سا ٹکڑا ہے ایک بہت بڑے گریٹ کرو کا. تو اس طرح سے بھی دیکھا جاتا ہے, کوئی لائن ایگزسٹ نہیں کرتی ایکچولی, آل دیر آر کروز. تو is there any force? No, especially the gravity is not a force, so there is no force. There everywhere there are curves. So یہ میرا میں جو کنکلوڈ کر رہا تھا, آپ دیکھیں نا وہ جہاں قرآن کریم میں ہے کان قاب قوسین او ادنا, تو وہاں پہ جو قوس ہے نا وہی کرو ہے نا, کان قاب قوسین, قوس تو 2 قوسوں کا جو فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم فاصلہ. یعنی جب ہم کیلکولس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈفرینشیل کیلکولس میں باقاعدہ کہتے ہیں کہ اپروچنگ ٹو 0, یعنی اتنا کلوز کر دو 2 چیزوں کو کہ ان کے درمیان کا فاصلہ وہ 0 کو اپروچ کر جائے, تو اس کو کہتے ہیں کہ دس از ناؤ ڈفرینشیل ڈسٹینس, انفینیٹیسیمل ڈسٹینس. سو کان قاب قوسین او ادنا میں جو کہا کہ اللہ اور رسول اللہ کا جو فاصلہ تھا ان کے درمیان وہ 2 قوسوں کے جتنا تھا, 2 کروز کے جتنا تھا ان سے بھی کم تھا. او ادنا میں ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ یہاں پہ بھی ڈفرینشیل ڈسٹینس کی بات ہے.
اور اس لیے بڑا انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے ریلیٹیوٹی کے ساتھ اٹیچ کریں کوس کرو کے ساتھ. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہی بھی اور معراج بھی ان سب کو اسپیشل ریلیٹیوٹی میں کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اگر آپ نے سائنس اپلائی کرنی ہی ہے، اسکالسٹکلی سوچنا ہی ہے، تو پھر جنرل ریلیٹیوٹی کی یہ چیزیں ہیں. ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی ڈائریکٹ مجھ پہ وہی نازل ہوتی تھی تو میرے جسم پہ اتنا وزن آ جاتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں منو بھاری ہو گیا ہوں. ایک صحابی نے کوٹ کیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا گھٹنا، ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں کافی سارے لوگ بیٹھے ہوں تو رش میں بندہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتا ہے، تو آپ کا گھٹنا میرے گھٹنے کے اوپر تھا. تو جب آپ پہ وہی نازل ہوئی تو اتنا آپ کا گھٹنا بھاری ہو گیا کہ مجھے لگا کہ میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. یہ صحابی نے لکھا ہے. تو یہ جو گریوٹی یا جو وزن ہے، اس کو اگر اسکالسٹکلی سوچنا بھی ہے تو جنرل ریلیٹیوٹی اس میں کام دیتی ہے. اسپیشل ریلیٹیوٹی جسٹ ایک انیشیل، ایک پہلا پرائمری کلاس ہے. اس کو جنرل ریلیٹیوٹی سمجھنے میں، خاص طور پہ 4 ڈائمینشنز کو سمجھنے میں، جو دراصل ہم ایک بڑی غلط بات کرتے ہیں کہ ٹائم از دا 4th ڈائمینشن. ٹائم کین بی 1st ڈائمینشن، 2nd ڈائمینشن، 3rd ڈائمینشن اور 4th ڈائمینشن. یعنی دراصل چاروں ڈائمینشنیں ایک جیسی ہیں. اور ایک اور بڑی اہم بات کہ جب ٹائم کو یوز کیا جاتا ہے 4 ڈائمینشنز میں یہاں پر، تو اس وقت ٹائم کو اس طرح سے کچھ ماڈیفائی کیا جاتا ہے کہ اس کے یونٹس بھی اسپیس والے بن جائیں. یوں نہ ہو کہ ایکس وائی اور زی کی پیمائش کے لیے تو ہم میٹروں میں پیمائش کریں اور ٹائم کی سیکنڈز میں کریں، تو یونٹس جب آپس میں میچ نہیں ہوں گے تو ڈائمینشنز میچ نہیں ہوں گی اور اس لیے میتھمیٹکس غلط ہو جائے گی. لیکن وہاں پہ پھر یوں کیا جاتا ہے کہ سی ٹی کے ساتھ سی لکھی جاتی ہے، اسپیڈ آف لائٹ، سی ٹی ملا کر لکھیں تو یونٹ میٹر والے بن جاتے ہیں. مطلب ٹی کے ساتھ کٹ جاتا ہے، سیکنڈ کے ساتھ کٹ جاتا ہے، اور سی ٹی میں ہمیں صرف میٹر ملتا ہے. تو اس لیے یونٹس کو بھی پہلے اسپیس. اب یہ بات کیوں کی میں نے؟ یہ اس لیے کی کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایکس ہو یا وائی ہو یا زیڈ ہو یا ٹی ہو، ناموں کا فرق ہے، باقی ہیں سارے ایک ہی چیز. اور اس کو ٹی بنا لو، اس کو ٹی بنا لو. پراپر ٹائم ایک چیز ہے جو ہم کبھی ڈیپ پڑھیں تو اس پہ بات کریں گے. لیکن باقی ٹائم جتنے بھی کوآرڈینیٹس ٹائم ہیں، وہ ٹائم ڈائلیشن کوآرڈینیٹ ٹائم میں ہو رہا ہے نا. اصل چیز ہمیں تو ٹائم ڈائلیشن سے غرض ہوتی ہے، اور وہ ایک کوآرڈینیٹ. اور میں سمپل بات بتاؤں آپ کو، اگر میں اپنے دونوں ہاتھ ایسے کروں اور آپ سے پوچھوں کہ آپ کی میرے یہ جو کوآرڈینیٹس ہیں آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ آپ کے حوالے سے میرا رائٹ یہ ہے اور میرا لیفٹ یہ ہے. میرے حوالے سے میرا رائٹ اور میرا لیفٹ ڈفرینٹ ہے. اتنی سی بات ہے. یعنی جب ایک آبزرور آتا ہے تو وہ اپنے حساب سے کوآرڈینیٹس ڈرا کرتا ہے اور اس کا رائٹ اور لیفٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک آبزرور کے لیے ٹائم کا کوآرڈینیٹ چھوٹا اور دوسرے آبزرور کے لیے بڑا ہو جاتا ہے، تو ٹائم ڈائلیشن واقع ہو جاتا ہے. ہوتے کوآرڈینیٹس ہیں ایکس وائی زی اور ٹی، اور اس لیے اس کو مطلب ہم فرسٹ ڈائمینشن بھی کہہ سکتے ہیں اور فورتھ بھی کہہ سکتے ہیں. ادریس صاحب، آپ نے کہا کعبہ قوسین کے بارے میں، تو اس میں کچھ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول سے، کچھ کہتے ہیں جبریل اور رسول سے. اگر میں جبریل اور رسول کو مان لوں تو کعبہ قوسین کا مطلب وہ آہستہ 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 جا کے ایک لیول پہ جمع ہو گئے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جبریل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک لیول پہ اوپر ہو گئے. اچھا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو پھر یہی ایک اور بھی ہے کہ ٹائم اور سپیس یہ تو مخلوق ہیں، اللہ تو ان میں نہیں ہے. اللہ تو سپیس کی نسبت سے بھی ماورا ہے. تو قرآن کا اگر ریفرنس دیں تو قرآن میں تو یہ بات نہیں ہے کہ معراج کی اس سینس میں. تو وہاں پہ ہمیں وہ تو مل جاتی ہے جو ہم اس وقت تھیوری کر رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ وہ سپیس سے بھی باہر ہے، ٹائم سے بھی باہر ہے. ٹائم تو چھوٹا بڑا ہو رہا ہے، سپیس بھی سکڑ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، پچھلی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں تو دس از قرآن اینڈ سائنس کا جو ہے اس میں تو ایک جگہ اکٹھے دونوں ہو جاتے ہیں. قرآن سے باہر میں تو اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ میں تو اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اسکالسٹکلی سوچنا ہی نہیں چاہیے.
ہمیں آبجیکٹو رہنا چاہیے اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کو اسپیشل ریلیٹیوٹی یا جنرل ریلیٹیوٹی کی مدد سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے. وہ اپنا آپ خود کھولتی ہیں. یہ جو اسکالسٹک وے ہے یہ آج ایک طرح کا ہے کل دوسری طرح کا ہو جائے گا, تو پھر ہم پریشان ہوں گے کہ یہ کیا نہیں, ہوگا. اس میں دو چیزیں ہیں. اینڈ پہ آ کے ایک ہے اچھی بات کر تخلیق, رہے ہیں. ایک ہے تخلیق. تخلیق تو کبھی چینج نہیں ہوگی, وہ تو دوسرا قرآن ہے. ایک ہے سائنس. سائنس میں ایک ہے آزمودہ سائنس اور ایک ہے تھیوریٹیکل سائنس. تو آزمودہ جیسے سولر سسٹم ہے, زمین گول ہے, زمین کا ڈسٹینس, تو قرآن کی متشابہات میں یہ چیزیں تو 100% فٹ ہو جاتی ہیں. تھیوریٹیکل میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا بات, کہ ہمیں سائنس تو ڈیولپ ہوتی رہے گی, اور تو وہاں پہ میں ورڈ یوز کرتا ہوں تخلیق اور سائنس میں فرق کر کے. سائنس از ہیومن ایکسپلانیشن آف نیچر. میں یہ موقف اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ چونکہ آبزرور ڈیپینڈنٹ ہے نا دونوں, ریئل میں تو ہے ہی نہیں. مطلب ہے کہ آپ کہیں کہ اگر کسی اور ایلین سے ہم پوچھیں کہ 3D ہے یا 4D ہے, زمین کیسی ہے, وہ اس کو نظر ہی کچھ اور آئے. اب لکڑی جو ہے ہمارے لیے دروازہ ہے اور لکڑی کے کیڑے کے لیے حلوہ ہے. ایک آبزرور ڈیپینڈنٹ جو ریالٹی ہے, تو اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یہ اصول ہے اور یہ بالکل قرآن کی طرف سے جو ہے نا ایبسولوٹ ہے. یہی وہ تو ایون کہ آپ سپیڈ تیز کر دیں اسپیس باقی نہیں رہتی. اگر آپ چاند تک جانا چاہتے ہیں اور سپیڈ آپ فوٹان کی اختیار کر لیں, تو 0 ڈسٹینس سے چاند کا زمین سے, اور جب پھر یہ چیزیں مانی نہیں ختم ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتی ہیں, تو پھر ان کی کوئی ایبسولوٹ ویلیو نہیں لینی چاہیے. قرآن کریم کو This is very interesting کہ اچھا تھوڑا سا میں ٹائم غائب ہو گیا. جی نظریات صاحب بات کر رہے ہیں. اور ایک تو آپ نے نا شروع میں بات کہی تھی کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے یہ میں نے میتھمیٹیکلی بھی ہے اور فلسفی بھی ہے. تو آپ نے زیادہ زور میتھمیٹیکل دیا ہے, فلسفی پہ کم توجہ دی ہے, فلسفہ تو بیان کیا ہی نہیں. دوسرا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی یا آئنسٹائن کی E=mc² پڑھاتا تھا, تو میں اس کی روزمرہ زندگی سے مثالیں دینے کی کوشش کرتا تھا. ایک تو آپ نے ہماری جنرل زندگی میں جو روزمرہ زندگی ہے اس میں سے مثالیں دینی چاہیے تاکہ عام فہم ہو جاتا. یہ آپ نے اتنی اونچی باتیں کی ہیں کہ انٹلیکچوئل آدمی یا قابل ذہن آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے. ایک بات. دوسرا اینڈ پہ آ کے آپ نے بڑی زبردست بات کر دی, جو میں چاہ رہا تھا کہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو ان کے مطابق فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. وجہ یہ ہے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا عام مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے, ان ریسپیکٹ آف ادر تھنگ وہ کچھ اور ہوتی ہے. ایک بندہ بیک وقت حالت ریسٹ میں بھی ہوتا ہے اور ان موشن میں بھی ہوتا ہے. ابھی آپ نے ڈائمنشن 4 بتائی ہیں, آپ کا ایک دایاں ہاتھ ہے, ایک بایاں ہاتھ ہے, ایک اوپر ہے, ایک نیچے ہے, تو 4 ڈائمنشن تو یہ بن گئی. یہ کامن مثالیں ہوتی تھیں. اور جب ہم اس کو اسلامیات پہ اپلائی کرتے ہیں تو پھر ہمارا تصور آف گاڈ یا کنسیپٹ آف گاڈ جو ہے نا وہ بھی ویریبل ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ میں بچپن میں اور سوچتا تھا, جو میں بڑا ہوتا گیا میرا گاڈ بھی ڈیولپ ہوتا گیا اور بڑا ہوتا گیا. اب میں تھوڑا سا بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرا کنسیپٹ آف گاڈ بھی بوڑھا ہو گیا ہے. گاڈ نہیں کہہ رہا, کنسیپٹ آف گاڈ کہہ رہا ہوں. تو جب آپ اس آئنسٹائن کو اپلائی کریں گے تو ابھی یہ ایکسپیریمنٹلی پروف کرنے کی بات ہے. ابھی ایکسپیریمنٹلی پروف نہیں ہوا, اس لیے ہمیں اپنے مذہبی تعلیمات کو یا دینی تعلیمات خاص طور پہ قرآن کی آیات کو ان پہ فٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں ان سے روشنی لینی چاہیے. بالکل. بس میری یہ گزارش ہے کہ سائنس کو ہم اس کے خادم کے طور پر پیش کریں. بالکل. نظر صاحب نے جو بات کری ہے نا, سائنٹیفک فیکٹ جو ہے نا, ابھی آپ نے نیوٹن کے حوالے سے جو بات کری تھی, آئنسٹائن نے اس کو غلط ثابت کر دیا نا. تو نیوٹن کے زمانے میں سائنٹیفک فیکٹ اور تھے, آئنسٹائن کے زمانے میں اور ہو گئے. تو سائنٹیفک فیکٹ بھی بدلتے رہتے ہیں. اس لیے ہمیں فورسفلی قرآن سے اس کی مطابقت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ تو چینج ہوتا جائے گا تو وہ ہم کنفیوز ہو جائیں گے قرآن کے بارے میں. بالکل ایگریڈ. آج تو ہر بات پہ اتفاق ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और हमें लाइक और शेयर भी कर लें। थैंक यू।